ڈے ریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کی طرح پہلی بار ہی پڑھ رہی ہوں۔ یہ کس طرح کا ہے اور کس بیس پہ ہے یہ مجھے کچھ ابھی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا پڑھ کے ہی پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم اس ناول کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام اور رائٹر نیم آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو لاسٹ تک کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کرے، اور اچھا سا رسپانس دیا کرے۔ آپ لوگوں کا رسپانس بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کا ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دلہن بنی کئی گھنٹوں سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر کمرے پر دہرائی۔ بہت ہی اچھا سا بیڈ اسے جہیز میں ملا تھا۔ اس کے والد نے اسے بہت ساری چیزیں دی تھی، لیکن اسے اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں لگ رہا تھا۔ کون سا وہ کسی شہر میں بیاہ کر آئی تھی جو اتنا سامان دیا تھا؟ وہ تو ایک گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اب اس گاؤں میں کیسے گزارا کرے گی۔ اسے اپنے گھر والوں سے امید نہیں تھی کہ اسے گاؤں میں بہا دیں گے۔ اس نے BA کیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کو اتنی تعلیم دلوائی گئی ہے جو خاندان کی باقی لڑکیوں کو نصیب نہیں ہوئی، تو اس کی شادی بھی کسی پڑھے لکھے انسان سے ہوگی۔ لیکن یہ کیا؟ اس کی شادی تو ایک میٹرک پاس شخص سے ہوئی تھی۔ اس نے اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ اس کے دور کے رشتہ دار تھا۔ اس کا گزر کبھی گاؤں سے نہیں ہوا تھا۔ اس نے ساری زندگی شہر میں گزاری تھی۔ گو کہ اس نے زیادہ عیش و آرام والی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ شہر میں رہ کر بھی اس نے وہی گھریلو کام کیے تھے جو ہر لڑکی کرتی ہے اپنے گھر میں۔ نہ ہی تو وہ کوئی بہت زیادہ امیرزادی تھی، لیکن سچ یہ کہ وہ گاؤں کے ماحول کی عادی نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ جس طرح سے وہ اپنے گھر میں رہتی تھی، خوش باش، اور جس طرح اس کے والدین نے اس کو پیار دیا تھا، اس کے بھائی نے اس کا ساتھ دیا تھا، اسے تو یہی لگتا تھا کہ شادی کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا اور کسی پڑھے لکھے انسان سے شہر میں اس کی شادی کروائی جائے گی۔ لیکن اچانک اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں کیا بھوت سوار ہو گیا کہ شادی کا فیصلہ گاؤں میں رہنے والے ایک میٹرک پاس شخص سے کر دیا۔ یہ خبر اس کے سر پر پہاڑ بن کر گری تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گاؤں کا کوئی جاہل گنوار اس کے سر پر تھوپا جا رہا ہے۔ اس کے گھر والوں نے ایسا کیوں کیا یہ تو کہانی بعد میں سنتے ہیں۔ ابھی تو وہ بیچاری کافی دیر سے دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح کے حالات کے لیے تیار تھا۔ وہ جاہل بھی ہو سکتا ہے، بدصورت بھی ہو سکتا ہے، اور گاؤں والے سب کے سب جاہل ہی ہوں گے۔ اس نے اپنا ذہن ان سب باتوں کے لیے تیار کر رکھا تھا تاکہ اسے مزید کوئی دھچکا نہ لگے۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور اس کا دلہا اندر آیا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھنا چاہا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ ڈر کے مارے اس کی جان نہیں جا رہی تھی۔ اس کا شوہر اندر آیا اور سامنے پڑے ٹیبل سے جس سے پانی کا گلاس بھرا اور پینے لگا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، دل تو تھام کرے۔ وہ ایک خوش شکل شخص تھا۔ اس کی عمر 25-26 کی لگ رہی تھی۔ اپنے دلہے کا چہرہ دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا، یہ شخص بدصورت نہیں ہے۔ اس کے دو ہی اس نے اپنا ایک جوڑا دیوار پر ٹانگا اور کیل کے سہارے سے وہ اٹھایا اور واش روم میں چلا گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گاؤں کے گھروں میں واش روم کمرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں کی فرمائش تھی کہ اس کے کمرے میں واش روم بنایا جائے، تو اس کے سسرال والوں نے یہ فرمائش پوری کر دی تھی۔ یہ واش روم میں شہر جیسا تو نہ تھا، لیکن قابل استعمال ضروری تھا۔ اس میں پانی کا کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کو بہت عجیب لگا کہ اس کا دولہا اس طرح دیکھے اور بات کیے بغیر چلا گیا، لیکن اس نے اسی بات میں عافیت جانی تھوڑی سی ریلیکس ہوگی اور پھر واش روم سے نکلا۔ اس نے دوبارہ سے ایک نظر اٹھا کر اپنے دولہے کو دیکھا۔ اس نے دل میں پھر سے شکر ادا کیا۔ اس کا دولہا اچھا خاصا خوش شکل، لمبے قد کے ساتھ بالکل ہلکی سی داڑھی جو گاؤں کے لڑکوں کا خاصا تھی۔ شکل صورت میں اس کی ٹکر کا تو نہ تھا، وہ خود بے حد حسین تھی، مگر اتنا کیا گیا گزرا بھی نہیں تھا۔ اس کا دولہا بیڈ پر آیا، سونے کے لیے لیٹ گیا، بنا اسے کوئی بات کیے بغیر، اس کی طرف دیکھے بغیر۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ شوہر تو پہلی نظر میں دل کو بھا گیا تھا اور دل مطمئن بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کی بے رخی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ کیا اسے کوئی اور پسند ہے؟ کیا وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ اس کو لگا اس کے شوہر اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا۔ وہ لاریب جس کے حسن کے چرچے پورے خاندان میں مشہور تھے، اس کے شوہر عزیز سکندر نے ایک نظر بھی اس کے حسن پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ گاؤں کی تمام عورتیں اس کو دیکھ چکی تھی۔ دیکھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ گاؤں میں زیادہ تر آبادی نہیں تھی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 3 دن ہو گئے تھے، عزیز اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ بات گھر والوں نے بھی محسوس کی تھی۔ لاریب کو اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ صابرین تھی اور چپ تھی، اسی انتظار میں تھی کہ عزیز کچھ بولے گا۔ لیکن جب اس نے کچھ نہیں بولا تو لاریب نے خود ہمت کر کے پوچھ لیا تھا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا مجھ سے غلطی ہوگی؟ رات کو جب عزیز سونے کے لیے کمرے میں آیا تو لاریب نے اسے پوچھا تھا۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کی تھی۔ بعد میں پہل کرتے ہوئے اس کی انا بھی درمیان میں آئی تھی، لیکن بات تو کرنی تھی نا۔ وہ سمجھتی تھی کہ بات کرو گے تو بات بنے گی نا۔ جو بھی تھا، اس نے عزیز کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اس کو اچھا بھی لگ رہا تھا۔ نہیں جی، آپ پڑھے لکھے لوگوں سے تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ غلطی تو ہم جیسے جاہل گوار
کے گھر والوں سے ہی ہوگی جنہوں نے آپ سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں تو ٹھہرا میٹرک پاس ایک جاہل لڑکا آپ جیسی پڑھی لکھی لڑکی اور زیادہ حسین لڑکی کو بھلا کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ غلطی تو مجھ غریب کی ہے جس نے اپنی اوقات نہیں دیکھی پر آپ سے شادی کر لی۔ عزیز کے الفاظ تھے یا تیر جو اس کو زخمی کر گئے تھے۔ لڑے کو یاد آیا کہ تمام باتیں اس نے عزیز اور اس کے گھر والوں کے بارے میں شادی سے پہلے کہی تھی، لیکن عزیز تک یہ باتیں پہنچانے والا کون تھا؟ لڑے نے سوچا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں یہ سب شروع میں کہا تھا، اس کا ری ایکشن نیچرل تھا، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ عزیز تک یہ ساری باتیں پہنچے۔ اس کو یہ آتا ہے کہ جب اس نے اپنی ماں سے یہ باتیں کہی تھی تو اس کی کچھ رشتہ دار خواتین بھی اس کے گھر میں موجود تھی۔ انہی میں سے کسی خواتین نے یہاں کی ساری باتیں عزیز کے سامنے کہی ہوں گی۔ لڑے کا دل ایک دم سے بجھ گیا تھا۔ اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی بکھر گیا تھا۔ کوئی بھی شخص شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کے اس طرح کے الفاظ سن لے تو ضرور اس کو برا لگے گا، بہت برا لگے گا۔ عزیز صحیح کہہ رہا تھا، اس کو واقعی بہت دکھ ہوا تھا ضرور۔ لڑے نے دل میں سوچا۔ وہ آگے سے عزیز کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکی تھی۔ عزیز سے کڑوڑ لے کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لڑے کا دل اتنا برا ہو گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے عزیز کو منائے، کیسے اپنی صفائی پیش کرے۔ زیادہ دیر کرنے سے بہتر ہے کہ میں ابھی منا لوں، لڑے نے دل میں سوچا اور ایک بار پھر سے بات کرنے کی ہمت کی۔ اسے تھوڑا سا خاص کر اپنا گلا صاف کیا۔ پہلے اپنے دماغ میں مناسب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو عزیز کو کل کر لے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو بس امی سے اتنا کہا تھا کہ میں گریجویٹ ہوں تو میرا شوہر بھی گریجویٹ ہونا چاہیے۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو جاہل کہہ رہی ہوں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ جس نے بھی آپ کو یہ بات کہی ہے اس نے میری بات کو غلط رنگ دے کر آپ تک پہنچایا ہے۔ میں شادی سے بہت مطمئن ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لڑے کہہ کے خاموش ہو گئی اور عزیز کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، نہیں پتہ نہیں آگے سے کیا جواب آئے گا۔ بات جس انداز میں کہی گئی لیکن اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں، گریجویٹ نہیں ہوں، آپ کی طرح آپ کے لائق نہیں ہوں۔ عزیز نے رخ دوسری طرف کی یہی جواب دیا تھا، اس کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ لڑے کا دل مزید برا ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ اس کے دل سے ان عورتوں کے لیے بد دعا نکل رہی تھی جس نے عزیز کو یہ بات بھلائی تھی۔ لڑے نے سوچا تھا وہ نخرے کرے گی، اس کا شوہر اس سے کم تر ہوگا، اس کے آگے جی حضوری کرے گی، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ لڑے نے پھر سے بات شروع کرنی چاہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عزیز نے لڑے کی بات آدھی میں ہی کاٹ دی تھی۔ لڑے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی، اس نے لائٹ آف کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تو اب اس کو بالکل بھی نہیں آنے والی تھی۔ اس کو اپنی حالت پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کو عزیز سے 3 دن میں ہی اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی حسین تھی، اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کا شوہر اسی کا ہو کر رہے گا، جو بھی اس کا شوہر بنے گا اس کے نخرے اٹھائے گا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کا شوہر اس طرح دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ عزیز کی عزت نفس بھی مشروع ہوئی تھی۔ انسان خود تو محبت کرتا ہی ہے لیکن اس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بھی محبت کرے، اور جب یہ طلب پوری نہیں ہوتی تو انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لڑیب کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے۔ حالات جو کہ تو تھے، اس کے میکے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کو کچھ دن کے لیے اپنے میکے جا کے رہنا تھا، یہاں کا رواج تھا۔ ان حالات میں اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا میکے جانے کو۔ حالانکہ ہر لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ وہ شادی کے بعد جلدی اپنے گھر والوں کے پاس جائے، لیکن اس وقت اس کی زندگی بہت ڈسٹرب تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس طرح کی شکل لے کر اپنے ماں باپ کے پاس گئی تو وہ ضرور سوچیں گے کہ کوئی نہ کوئی گھر پر ہے بڑے اور وہ خوش نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے پہلے اس کو ہر حال میں عزیز کو منانا ہی تھا، کیونکہ وہاں بہت دن کے لیے رہنے جا رہی تھی۔ اس طرح سے زیادہ دن وہ دور رہ کر اس کی شادی شدہ زندگی بہت پیچھے رہ جانے والی تھی۔ اس کی ایک ہی نیند تھی جو اس کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر ایک دن اس نے پوچھ لیا تھا، بھابھی آپ میں اور ایک ہی نند تھی، بھابھی آپ میں اور بھائی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے کیا؟ یہ بات مجھ سمیت امی نے اور تمام گھر والوں نے محسوس کی ہے۔ امی جانتی ہیں کہ میں آپ سے اس سلسلے میں بات کروں، وہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کی ہم عمر ہوں، اس لیے آپ مجھے بتائیں گی۔ اس کی نند ناز نے کہا تھا، گاؤں کے لوگ بالکل بھی جاہل نہیں تھے، اس کا اندازہ بالکل غلط تھا۔ اس کے برعکس گاؤں کے لوگ سلجھے ہوئے تھے، اس کو جاہل نہیں بلکہ سادہ کہا جاتا ہے۔ وہ جب سے آئی تھی اس کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کی ایک نند تھی جو غیر شادی شدہ تھی، جو یہاں رہتی تھی، باقی 3 جن کی شادی ہو چکی تھی وہ اپنے بال بچوں کے سمیت اپنے گھروں میں رہتی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے دیور تھے، وہ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ناز نے جب یہ سوال پوچھا تو لڑے خود پر قابو نہ پا سکے، پھر کر رونے لگی تھی۔ اس کا دل واقعی چاہ رہا تھا وہ بہت روئے، کسی کے سامنے کسی کو اپنا حال دل بتایا۔ اب اس کو ناز مل گئی تھی۔ ناز ایک دم سے اٹھی اور اس کے قریب آئی اور اسے گلے لگا لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ابھی اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں ہوا کیا آخر؟ ناز نے پریشان ہو کر پوچھا تو لڑے نے سارا کچھ اس کو بتا دیا۔ ہاں بھابھی، آپ کے ہاں سے کچھ عورتیں ہو کر گئی تھی ہمارے ہاں، انہوں نے آپ کی کئی ہوئی باتیں بھائی کے سامنے دہرائی تو بھائی اس وقت بہت غصے میں آیا، کہا کہ میں اس لڑکی سے بالکل شادی نہیں کروں گا، لیکن شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور شادی ختم بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بھائی نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ اصل میں میرا بھائی بہت ہی صاف طبیعت کا ہے، وہ اپنی برائی نہیں برداشت کر سکتا، اور ان خواتین نے بات ہی کچھ ایسے انداز میں کہی تھی کہ ہم سب کو برا لگا تھا اور ہمارا دل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن جب آپ یہاں آئی تو ہم پھر خوش ہو گئے آپ کو دیکھ کر، لیکن بھائی کے دل میں یہ
بات بیٹھ چکی ہے۔ ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی ہے۔ سچ تو یہ ہے بھابھی کہ ہم گاؤں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں لیکن بالکل جاہل بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، حالانکہ اس کے برعکس شہر میں لوگ اچھے طریقے سے نہیں رہتے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن بہت کم، گاؤں میں پیار محبت بہت زیادہ ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑیں اور آپ بھائی کو بنانے کی سوچیں۔ ناز نے ساری بات اس کو بتائی تو اس کے سامنے بھی وہ شرمندہ ہوتی رہی۔ یقین مانو ناز، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، اصل میں نے آج سے پہلے گاؤں اور گاؤں کے لوگ کو نہیں دیکھے تھے، تو میرے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا تھا، دیکھ لیا ہے تو اپنے شوہر پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے عزیز کو بنانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ لارے پھر سے رونے لگی تھی۔ بھابھی آپ کو بھائی پسند تو آئے ہیں نا؟ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے۔ کیسے میں میٹرک کے بعد انہوں نے زمینوں کا کام سنبھال لیا تھا کیونکہ وہ بڑے بھائی تھے اور انہیں کو سنبھالنا تھا، باقی دو چھوٹے تھے۔ بھائی آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ذمہ داری بہت زیادہ تھی، لیکن اب پھر سے وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ناز نے کہا تھا سچ بتاؤں نا تو مجھے عزیز پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا، یہ پسندیدگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن وہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ لیکن بھابھی آپ کو ہمت کرنی ہوگی، یہ آپ ہیں جو انہیں منا سکتی ہیں، ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے، اپنے دائیں دکھائیں، ان کے آگے پیچھے گھومیں گی تو وہ بھی انسان ہیں، آپ پر فدا ہو ہی جائیں گے اور باتوں کو بھول جائیں گے۔ ناز نے کہا تو ایک بار پھر سے لاریب میں ہمت آئی تھی، عورت ہونے کا انتصار کرنے لگی۔ ریڈرز میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، اس میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک ہے، اس میں میری کوئی مسٹیک نہیں ہے کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، اب جو لکھا ہوا ہے میں وہی پڑھ رہی ہوں۔ اب دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں شروع سے اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، مطلب املا کے جو مسٹیک ہے، لیکن پھر بھی تو یہ مت سمجھے گا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ سوری، میری چھوٹی کزن ہے، وہ کسی بھی ٹائم نا کچھ بھی آ جاتی ہے اور کچھ بھی بول دیتی ہے۔ خیر گھر میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے، تو میں بات کر رہی تھی کہ اس میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک ہے، تو میں پوری کوشش کروں گی اسے ٹھیک سے پڑھنے کی۔ دوسری بات یہ جو لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، مطلب وہ پڑھ دیکھ سکتے ہیں کہ املا کی مسٹیک ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ جیسے اب لکھا ہوا ہے کہ عورت ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ عزیز کمرے میں آئے تو بات کرے، ادھر آنا تھا کہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بس یہ میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، تو آگے میں کوشش کرتی ہوں ٹھیک سے پڑھنے کی۔ عزیز جیسے کمرے میں آیا تو لاریب ایک دم سے کھڑی ہو گئی تھی۔ عزیز دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا لیکن جا کر بیڈ پہ بیٹھ گیا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ لاریب ایک دم سے جا کر اس کے قدموں میں گر گئی، اس بہت رونے لگی۔ عزیز مجھے معاف کر دے پلیز، ان سب باتوں کے پیچھے میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ عزیز کو ایک عجیب سا احساس آن گیا تھا، ایک حسین لڑکی جو اس کی بیوی بھی تھی اس کے قدموں میں گری ہوئی تھی اور آزاد کی بہت عزت کرتا تھا، کبھی بھی نہیں چاہتا دنیا کی کوئی بھی عورت کسی کی بھی مرد کے سامنے اس طرح جھک جائے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز کا دل ایک دم سے نرم پڑ گیا تھا، اس نے لاریب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کر دی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم میری ذمہ داری ہو، میں اس گھر میں آئی تھی، تم اس گھر میں آئی تھی اور میں نے تم سے ہی رخ موڑ لیا، مجھے بہت برا لگتا ہے جب مجھے باتیں پتہ چلے تو، لیکن تمہارے اس بار بار معافی مانگنے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ساری باتیں بلا کر تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم شہر کی کوئی مغرور لڑکی ہوگی جس کے ساتھ میری نہیں بنے گی، لیکن تمہارا یہ جھکاؤ مجھے مجبور کر دیا، میرا دل تو تمہاری طرف مائل ہونے لگا ہے۔ عزیز کہتا جا رہا تھا، اس کے آنسو پہنچتا جا رہا تھا، لاریب کو ایک دم سے ساری دنیا سینے لگنے لگی تھی اور واقعی اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا، دونوں بہت خوش رہنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اچانک وہ آ گیا، وہ اپنے ساتھ ایک ایسی قیامت لے کر آیا جس کی خبر کسی کو نہ ہو سکی تھی۔ رئیس اسلم کا آنا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ صبح کا پہر تھا، ہوائیں چل رہی تھی ہلکی ہلکی۔ لاریب کے آگے آپ سب سے زیادہ مشکل کام یہ تھا کہ گاؤں میں گھر کے کام کیسے کرے۔ ایک تو گاؤں میں گیس نہیں ہوتی تھی، یہاں لکڑیاں جلا کر کھانا پکانا پڑتا تھا، اگر گیس ہوتا تو لاریب پھر بھی کر لیتی مگر اس کو لکڑیوں میں کھانا پکانا نہیں آتا تھا۔ بھابھی آپ چھوڑیں، میں کر لوں گی، آپ کام کی فکر نہ کریں، ناز محبت بڑے انداز میں کہا جب اس نے دیکھا کہ لاریب لکڑیاں توڑنے کی کوشش کری۔ ابھی تم کرو گی کام لیکن جب تمہاری شادی ہو جائے گی پھر تو مجھے ہی کرنا پڑے گا نا، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں جلد از جلد سیکھ جاؤں۔ لاریب نے مسکرا کر کہا تھا جب تک میں یہاں ہوں کم از کم آپ کو کوئی کام نہ کرے، آپ شہر سے آئی ہیں، آپ کے لیے گاؤں کا کام مشکل ہے۔ ناز بہت احساس تھی کہ وہ ان کاموں کی عادی نہیں تھی۔ لاریب نے ایک پل کو سوچا کہ یہ لوگ کتنے محبت کرنے والے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، اگر اس کی شادی شہر میں پڑھے لکھے کسی شخص سے ہوتی تو شاید اس کا اتنا خیال نہ رکھتے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ جو شادیاں شہر میں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر پیار محبت نہیں ہوتا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ خوش قسمت ہے، بس اس کے لیے گاؤں میں کام کرنا تھوڑا مشکل تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی سیکھتی چلی جائے گی۔ آگ جلانا بھی ناز نے اس کو سکھا دیا تھا۔ ان کی زمینوں سے پیسہ آتا تھا، گندم کی فصل اور چاول کی فصل 6 مہینے میں تیار ہوتی تھی، یعنی کہ 6 سال میں 6 مہینے میں آمدنی ہوتی تھی۔ ان لوگوں کی ساری ضرورت تھی اسی سے پوری ہوتی تھی، یہ بھی بہت مشکل تھا، 6 مہینے تک سارا سامان ہر چیز ادھار لے کر فصل تیار ہونے تک انتظار کرتے اور ادھر
ادھر پکا دیتے تھے، لیکن ماہانہ آمدنی میں وہ ساری سہولیات ہوتی تھی، انسان اپنی بہت ساری ضروریات پوری کر لیتا تھا۔ لاریب نے سوچا کیوں نہ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھائے۔ جب اس بات کا ذکر عزیز سے کیا تو عزیز سے تھوڑا ناراض ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے تم خود کمانا چاہتی ہو؟ عزیز کا انداز بہت چبھنے والا تھا۔ لاریب کو برا لگا، اسے عزیز سے اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے سوچا کہ میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں تو کیوں نہ بچوں کو پڑھا لوں۔ لاریب نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا تم شوق سے پڑھاؤ، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کام کے گاؤں کے لوگ اگر یہ سب افورڈ کر سکتے تو اپنے بچوں کو شہر ہی بھیج دیتے، وہ اگر افورڈ بھی کر لیں تو ان بچوں کو اس بات کا اتنا شعور نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر کام مفت میں ہو جائے، یہ ان کی خود غرضی نہیں بلکہ ان کی سادگی سمجھ لو۔ عزیز کا جواب سن کر لاریب کو مایوسی ہوئی تھی۔ لاریب اپنے میکے آئی تھی، اب وہ مطمئن ہو کر آئی تھی۔ عزیز سے شہر چھوڑ کر واپس گاؤں چلا گیا تھا۔ لاریب نے اس کو کہا کہ وہ کچھ دن اس کے ساتھ رہے، لیکن عزیز ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو سسرال میں رہتے۔ ان معاملے میں وہ بہت خوددار تھا، بلکہ ہر معاملے میں وہ بہت خوددار تھا، اس لیے جہیز لینے سے بھی منع کر دیا تھا۔ لیکن لاریب کے والد نے کہا تھا یہ اس کی بیٹی کے لیے تحفہ ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، اس وجہ سے چپ ہو گئے، جو بھی دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ عزیز سے اس میں کوئی عمل دخل نہیں کیا تھا۔ لاریب کو عزیز کی خودداری اچھی لگی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کے لیے بہت مشکل کا باعث بھی ہو جاتی تھی۔ خیر وہ خوشی خوشی اپنے میکے میں رہنے لگی۔ سے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ سخت گرمی میں آگ میں کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور بہت سے ایسے کام تھے جو مشکل تھے۔ اگر ناز اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ سب بنا نہ پاتی، لیکن یہ وہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اگلے سال ناز کی شادی ہو جائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، عزیز سے کہے گی تھوڑی سی زمین بیچ کر شہر میں گھر لے لیتے ہیں چھوٹا سا۔ شام کو جب عزیز اپنے گھر آیا تو لاریب اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اگر میں زمین بیچ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ حسب توقع عزیز کا جواب آیا تھا، میں ساری بیچنے کو نہیں کہہ رہی، تھوڑی سی بیچنے کو کہہ رہی ہوں۔ لاریب نے آرام سے کہا تھا، نہیں تم نہیں سمجھ سکتی، یہ زمین ہمارے لیے سونے کے برابر ہے، ہم ان پر بہت محنت کرتے ہیں، سارا سال انہی سے کھاتے ہیں۔ عزیز بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور جوتے اتارنے لگا۔ گرمی بہت تھی اور بجلی نہیں تھی، لیکن سولر کا نظام تھا جس کی وجہ سے پنکھا چل رہا تھا۔ تھوڑی سی زمین بیچنے میں خرچ ہی کیا ہے، انسان کو تھوڑا سا سکھ بھی لینا چاہیے۔ آج لاریب ڈھیل بن گئی تھی اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو تمہارا مطلب ہے تم یہاں سکھ میں نہیں ہو، دکھ میں ہو؟ عزیز نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے کام کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، یہاں بہت گرمی ہے، میں ان کاموں کی عادی نہیں ہوں۔ لاریب نے ناراض ہو کر کہا تھا، تو عادت ڈال لو کاموں کی، کیونکہ میں گاؤں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں یہاں زمین سنبھالتا ہوں، میرے یار دوست بھی یہیں ہیں سب، میں یہاں کے ماحول کا عادی ہوں اور کسی کے لیے بھی اپنا گاؤں نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیز نے کہا تو لاریب کو بہت حیرت ہوئی تھی، اس کو لگتا تھا کہ گاؤں کے لوگ شہر کے لیے مرے جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، گاؤں والے اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں، ان کو گاؤں کی تازہ آب و ہوا پسند ہے اور ان میں گرمی برداشت کرنے کی بہت ہمت تھی، وہ اسی گرمی میں کام کرتے رہتے تھے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ شہر ان کو زیادہ فیسینیٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک بات نہیں ہے، روز روز اس طرح کی باتیں ہونے لگی تھی، یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، روز روز ایسی باتیں ہونے لگی تھی، ان دونوں کے درمیان روز ایک نیا موضوع شروع ہو جاتا تھا، اتفاق نہیں ہو پاتا تھا۔ عزیز اس کی ہر بات کو اسی طرح سے نظر انداز کر دیتا، اس کی خواہش کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ لاریب بیچاری کیا کرتی، وہ بہت نازک سی تھی، لکڑیاں توڑنے تو لگتا تھا کہ لکڑیوں سے پہلے وہ خود ٹوٹ جائے گی۔ اس کا گلابی رنگ آگ کے آگے کھانا پکانے کے بعد مرجھا گیا تھا۔ عزیز نے بہت سے پہلے جیسے اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں صرف مسئلہ گاؤں اور شہر کا تھا، لاریب گاؤں میں نہیں رہ سکتی تھی اور عزیز شہر میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اب کی بار وہ جب میکے گئی تو اس کا رنگ مرجھایا ہوا تھا، وہ کافی کمزور بھی ہو گئی تھی۔ یہ کیا حال بنایا ہے اب نے، کیسے تم کھلتا ہوا گلاب تھی اور اپنی حالت دیکھو کیسی ہوتی جا رہی ہو، کیا تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی؟ اس کو دیکھ کر امی نے پوچھا تھا، یہ باتیں آپ کو میری شادی گاؤں میں کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، گاؤں میں رہو گی، وہاں پر گرمی میں آگ میں کھانا پکاؤں گی تو ایسی ہی شکل ہو جائے گی نا؟ لاریب نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا تھا، بیٹا میں نے بہت کوشش کی تھی تمہاری شادی خاندان سے باہر کروں، لیکن عین وقت پر تمہارے باپ اور بھائی کو خاندان کا بھوت سوار ہو گیا تھا، ان کو خدشہ تھا کہ خاندان سے باہر تم خوش نہیں رہو گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اینی اس کے کزن کی شادی کا تجربہ کافی ہے، اینی کی ساس نندوں نے اسے جلانے کی کوشش کی تھی مگر شکر ہے وہ بچ گئی تھی۔ تمہارے بھائی کہتے ہیں کہ خاندان سے باہر لڑکیوں کو جلا دیتے ہیں یا زہر دے کر مار دیتے ہیں، مطلب ایک ہی خاندان سے باہر کسی کا بھروسہ نہیں ہے، اپنا مارے گا بھی تو شاؤں میں پھینکے گا۔ اور خاندان کے لڑکے جتنے بھی شہر میں تھے ان میں سے یا تو کسی کی منگنی ہو چکی تھی یا کسی کی بات پہلے ہی طے تھی، آخری آپشن عزیز ہی تھا ان کے لیے۔ تمہارے ابو اور بھائی سے ملے تو ان کو عزیز بہت اچھا لگا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہر چیز بہت اچھی ہے، لیکن صرف اچھا ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں گاؤں میں نہیں رہ سکتی، وہ مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، میں وہاں کا کام نہیں کر سکتی، اور عزیز کو شہر کے نام سے چڑھا۔ لاریب نے منہ بنا کر کہا تھا، بیٹا صبر کرو، اچھے دن بھی آئیں گے، تم کو بچہ ہو جائے گا تو بچے کی خاطر عزیز خود بخود شہر آ جائے گا۔ اماں نے کہا تو بچے کا سن کر وہ خوش ہو گئی۔
یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اولاد بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کرے کہ مجھے جلدی اولاد ہو جائے تو میں شہر آ جاؤں۔ لاریب کو اب ایک نئی امید بن گئی تھی۔ ایک ہفتہ اپنے میکے میں گزارنے کے بعد لاریب واپس گھر آ گئی تھی۔ شام کا پہر تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، وہ 5 گھنٹے کا لمبا سفر کر کے آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی مجاز کے ساتھ آئی تھی اور تھکن سے چور تھی، اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ جیسے وہ کمرے میں گئی تو اس کو لگا بیڈ پر کوئی سو رہا ہے۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ یہ عزیز کے سونے کا وقت نہیں تھا، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ اس نے موبائل کی ٹارچ جلا کر دیکھا، اسے زور سے کہا، لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ بیڈ پر عزیز نہیں بلکہ کوئی اور شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس شخص نے لاریب کو دیکھا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ لاریب نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ تو معاف کیجیے گا، کمرے میں کوئی نہیں تھا تو میں تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹ گیا، سر میں درد ہو رہا تھا۔ آپ یقیناً عزیز کی بیوی ہیں؟ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کو کہنے کی خبر نہیں ہوئی، آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا آپ آنے والی ہیں۔ وہ شخص اٹھا، ایک دم سے چپل پہنتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہ سو نہیں رہا تھا، صرف لیٹا ہوا تھا تھکن کی وجہ سے۔ پاپی رئیس بھائی ہے، اسلم چچا کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آپ نہیں تھی تو اس وجہ سے آپ کے کمرے میں سو گئے۔ ناز نے آواز سنی تو ایک دم سے کمرے میں آئی تھی اور بتانے لگی، لیکن میری جب شادی ہوئی میں نے ان کو یہاں نہیں دیکھا تھا۔ لاریب کو بہت برا لگ رہا تھا۔ جی بھائی، بھابھی رئیس بھائی شہر میں پڑھتے ہیں، وہاں وہ کیا کہتے ہیں یونیورسٹی؟ ہاں وہاں پڑھتے ہیں، چھٹیوں میں آتے ہیں۔ ناز یونیورسٹی کا لفظ صحیح سے ادا نہیں ہوا تھا، رئیس تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ یونیورسٹی کا نام سن کر لاریب رئیس کو جاتا ہوا دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی غیر شخص میرے کمرے میں اس طرح سویا رہے۔ منہ اٹھا کر چلا آیا اور تم میرے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ ایک دم سے میرے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ میں گھر میں نہیں ہوں تو اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہے کہ میرا کمرہ استعمال کیا جائے۔ رات کو عزیز کھانے کے لیے آیا تو لاریب اس پر برس پڑی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہماری شادی سے پہلے وہ میرے ساتھ ہی کمرہ استعمال کرتا تھا، اس کو عادت تھی۔ تم نہیں تھی تو وہ آ گیا، تم ہوتی تو وہ نہیں آتا۔ عزیز نے اس کی صفائی پیش کی تھی۔ کیا وہ آپ یہاں پہ ہی رہے گا ہمارے گھر میں؟ لاریب کو کوفت ہو رہی تھی اس کی موجودگی سے۔ لاریب وہ پچھلے 25 سال سے یہاں ہی رہ رہا ہے۔ وہ چھوٹا تھا جب اسلم چچا کا انتقال ہو گیا، چاچی کی شادی اس کے گھر والوں نے دور کہیں کر دی تھی۔ دادی اپنے پوتے کو ان لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اس لیے اماں ابا نے اسے بچپن سے ہی پالا تھا۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، اب اس بات کو لے کر کوئی بکیڑا مت کھڑا کر دینا۔ عزیز نے اس کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو لاریب کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، لیکن میں اس کی موجودگی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گی۔ اس بار لاریب نے ہلکی آواز میں کہا، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن صرف اس وجہ سے میں اسے گھر سے جانے کا نہیں کہہ سکتا کہ تم کمفرٹیبل نہیں ہو اس کی موجودگی میں۔ اس گھر میں اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا ہمارا۔ یہ گھر اب ابا اور چچا اسلم کا ہے۔ اب تم بتاؤ، میں اسے اسی کے گھر سے کیسے جانے کا کہہ سکتا ہوں؟ یقین مانو بہت اچھا ہے، وہ الجھا ہوا لڑکا ہے، تمہیں کبھی شکایت نہیں ہوگی، وہ تمہارے سامنے بھی نہیں آئے گا، عزیز نے کہا تو لاریب کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ عزیز نے بالکل ٹھیک کہا تھا، رئیس نے اسے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ وہ صبح کو اٹھتا، چائے پی کر باہر نکل جاتا اور سارا دن باہر ہی گزارتا تھا۔ دوپہر کو سونے کے لیے آتا اور پھر شام کی چائے پی کر نکل جاتا، پھر رات کو کھانا کھانے کے لیے آتا، سو جاتا اور چھت پر سوتا تھا۔ گرمی کی وجہ سے گاؤں میں تقریباً سارے لوگ ہی گرمیوں میں چھت پہ سوتے تھے، یہاں باہر کیونکہ اندر سونے جیسا کچھ بھی نہ تھا، بہت گرمی تھی۔ ایک صبح جب لاریب کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ چائے بنی ہوئی نہیں ہے۔ آج شاید اس کی چاچی حلیمہ، اس کی ساس کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے صبح سویرے اٹھ نہیں پائی تھی۔ لاریب اٹھی اور لکڑیاں جمع کرنے لگی تھی چائے بنانے کے لیے۔ لکڑیاں جمع کرنا اور اس کو توڑنا اس کے لیے بہت مشکل کام ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کرنا تو تھا نا۔ وہ لکڑیاں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ کسی نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے لکڑی لے کر توڑنا شروع کر دی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ رئیس تھا۔ رئیس نے باری باری کر کے تمام لکڑیاں توڑ دی تو لاریب کے سامنے رکھ کر جلدی سے واپس چھت پر چلا گیا تھا۔ ابھی صبح کا وقت تھا، چھت پر دھوپ نہیں تھی، وہ چائے بنانے لگی۔ وہ روز اسی طرح لکڑیاں توڑتی تھی، عزیز روز اس کو دیکھتا تھا لیکن کبھی اس نے مدد نہیں کی تھی۔ لیکن آج اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ رئیس نے اس کو دیکھا، اس کا احساس کیا، اس کی مدد کی۔ وہ چائے بناتے بناتے سوچ رہی تھی۔ چائے تیار ہو گئی تھی، اس نے چائے کیتلی میں ڈالی اور اپنے لیے پیالی بھر لی تھی۔ صبح کا منظر بہت حسین تھا، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ وہ چائے کی پیالی اٹھا کر چارپائی پر بیٹھ گئی تھی، چارپائی صحن میں رکھی ہوئی تھی، سب لوگ باہر سو رہے تھے۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا، رئیس وہاں سے جھانکنے لگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ چائے تیار ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آیا، پیالی اٹھائی اور چائے کیتلی سے بھرنے لگا۔ وہ چائے کی پیالی اٹھا کر دوبارہ چھت پر چلا گیا۔ لاریب پیالی راضی طور پر اسے چاہتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب جاگنا شروع ہو گئے۔ بھابھی ایک بات کہوں، اگر برا نہ منائے تو میرا دل کر رہا ہے کہ شہر جانے کو، شہر دیکھنے کو۔ اس بار جب آپ میکے جانا تو مجھے ساتھ لے کے جانا۔ ناز نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں اس بار ضرور تم کو لے کے جاؤں گی، تمہیں شہر بھی خوب گھماؤں گی۔ لاریب کو بہت خوشی ہوئی سن کر، جس اپنائیت سے ناز نے فرمائش کی تھی، لاریب کو وہ اپنائیت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شام کو جب عزیز گھر آئے تو لاریب کو ایک بات کا خیال آیا تھا، آپ لوگوں نے ناز کی نسبت رائے سے کیوں نہیں طے کی؟ وہ پڑھا لکھا ہے، اس کا مستقبل روشن ہے، وہ ناز کے لیے بہت بہترین انتخاب ہو سکتا تھا، لاریب نے عزیز سے کہا تھا۔ عزیز جو اپنے موبائل میں مگن تھا، ایک پل کو سر اٹھا کر لاریب کو دیکھا تھا۔ تم یہ بتانا چاہتی ہو کہ رئیس مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور قابل ہے؟ عزیز نے جواب دیا تو لاریب کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ہر بات کا غلط مطلب کیوں اخذ کر لیتے ہیں؟ کیا میں آپ کو کوئی
اب کوئی بات بھی ڈسکس نہیں کر سکتی، صرف اس لیے کہ آپ کو برا نہ لگے، برا لگ جائے گا۔ اس نے ناراض ہو کر کہا تھا۔ ناز کی نسبت بچپن سے ہی میرے ماموں کے بیٹے سے طے ہے۔ امی اپنے بھائی کے گھر کا ناز کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ عزیز نے بتایا، اچھا ہاں یہ بھی ہے، آنٹی کو ضرور شوق ہوگا اپنے بھائی سے رشتہ کرنے کا، اللہ ناز کی نصیب اچھے کرے، لاریب نے کہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لاریب امید سے ہو گئی تھی، وہ بےحد خوش تھی کہ اس کو شہر جانے کا موقع ملے گا، ہم اپنے بچوں کو شہر میں پڑھائیں گے، اسے شہری ماحول دیں گے۔ ایک دن لاریب نے عزیز سے کہا تھا، ہاں انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں گا، میں خود تو ذمہ داریوں کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا، لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا، عزیز نے کہا۔ تو لاریب خوشی سے سرشار ہو گئی تھی۔ امی ٹھیک کہتی ہے، بچہ ہوگا تو خود ہی شہر کا رخ کرے گا، عزیز سے پتہ ہے لیبو یہ لاریب کا نک نیم تھا جو اس کے گھر والوں نے رکھا تھا، اب عزیز بھی اسے لیبو ہی کہتا تھا۔ میٹرک کے بعد مجھے آگے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ بستر سے لگ گئے۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں نے کم عمری میں پڑھائی چھوڑ دی تھی، گاؤں واپس آ گیا تھا اور رئیس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی، اور میں اور رئیس ساتھ کالج پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ جب ابا کی مزدوری کی خبر ملی تو میں دوڑا چلا آیا تھا، یہاں آیا تو دیکھا بستر پر پڑے ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا رکھوالی کے لیے، میری 3 بہنیں گھر میں تھیں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں ان کو اکیلا چھوڑ کر شہر چلا جاؤں۔ گاؤں کے لوگوں سے میں واقف تھا، مجھے اسی وقت احساس ہوا جب ابا کی بیماری پر آنے والے لوگ ٹیڑھی نظروں سے میری دونوں بڑی بہنوں کو دیکھ رہے تھے۔ بہانے سے میں چھوٹا تھا لیکن اتنا بھی نہیں تھا، ناز چھوٹی تھی، اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ واپس چلا گیا تو یہی لوگ میرے گھر میں بہانے سے آئیں گے اور میری بہنوں کو عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوگا۔ بدنامی کے خوف سے میں واپس نہیں گیا، یہاں قدم جما کر بیٹھ گیا اپنے گھر اور اپنی عزت کا محافظ بن کر۔ وقت سے پہلے میری یہ طبیعت میں سختی آ گئی تھی، بلکہ مجھے لانی پڑی تھی۔ یہ سختی آنے والوں کو آنکھیں دکھانے لگا، وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب میں شیر بن گیا ہوں۔ اس کے بعد کسی کی جرأت نہیں ہوئی میرے گھر بہانے سے آنے کی۔ میں نے اپنی بہنوں کی شادی کی اور اب ناز کی کرنے والا ہوں۔ میں نے شوق سے پڑھائی نہیں چھوڑی تھی، مجبوری میں چھوڑی تھی، اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا، پر یہ ظلم میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کروں گا۔ عزیز نے یہ بات ختم کی تو لاریب کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ہم کتنے غلط اندازے لگا لیتے ہیں لوگوں کے بارے میں، سوچتے نہیں ہیں ہم کس کرب سے گزرے ہیں، پر کم پڑھے لکھے لوگوں کو ایک دم سے جاہل کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ پچھلے سال میں کسی کام سے تمہارے شہر گیا تھا، وہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو میں تمہارے گھر ایک رات رکا تھا۔ تمہارے والد میرے ابا کے دور کے رشتے دار، اس حوالے سے میں وہاں رہا تھا۔ تمہارے والد نے مجھ سے بہت باتیں کی اور میرا سارا انٹرویو لیا تھا۔ میرے گھر واپس آتے انہوں نے میرے والد سے فون پر بات کی، وہ تمہارا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتے تھے۔ میں اس رشتے پر راضی نہ تھا کیونکہ میں خود کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کسی گاؤں والی لڑکی سے شادی کروں جو میرے گھر میں ایڈجسٹ ہو سکے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میں شہر کی کوئی لڑکی لے کر آؤں، اسے مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے رئیس سے بات کی تھی وہ تم سے شادی کر لے، کیونکہ وہ مجھے تمہارے لیے مناسب لگا تھا۔ ایک تو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، دوسرا وہ تمہیں شہر میں بھی رکھ سکتا تھا۔ تمہارے والد سے بات کرنے سے پہلے میں نے رئیس سے پوچھا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گا اور فی الحال اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی نوکری تلاش کرنے لگا۔ اس کے بعد سوچے گا اگلے 5 سال تک اس رئیس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور تمہارے ابو کو جلدی تھی، مگر میں کیا کروں، میں گاؤں نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں یہاں قاضی ہو چکا تھا، لیکن جب میرے بچے کی پڑھائی کا وقت آئے گا تو مجھے قربانی دینی ہوگی، لیکن میں تم لوگوں کو شہر میں رکھ کر خود زیادہ تر گاؤں میں ہی رہا کروں گا کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول پسند ہے اور مجھے بالکل بھی اب کہیں اور مزہ نہیں آتا۔ عزیز نے کہا تھا۔ لاریب کو تھوڑا عجیب لگا تھا اپنے ساتھ رئیس کا نام لیتے ہوئے، اس نے عزیز کی طرف دیکھا، جیسا بھی تھا وہ لاریب کو پسند تھا۔ عزیز اب اس کی کل کائنات تھا۔ لاریب اپنے میکے چلی گئی تھی، ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کا کہا تھا، عزیز نے اس کو اپنے ماں باپ کے پاس بھیج دیا تھا، یہ کہہ کر وہاں زیادہ کمفرٹیبل ہوگی اور وہاں سے خرچہ بھی بھیجتا رہے گا۔ لاریب بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ 9 مہینے اپنے میکے میں رہے گی اور بچہ ہو جانے کے بعد عزیز اسے شہر میں گھر لے کر دے گا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ایک تو وہ ماں بننے والی تھی، اوپر سے امید کہ وہ شہر رہے گی، اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی مکمل ہو جائے گی۔ وہ سارا دن آرام کرتی کھاتی پیتی رہتی تھی، عزیز سے روز اسے فون کرتا تھا، دونوں لمبی بات کرتے، دونوں بہت ہی زیادہ خوش تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ لاریب کی خوشیوں کی اس کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے واش روم گئی تو وہاں اس کا پیر پھسل گیا، بہت بری طرح سے گری تھی، صرف وہی نہیں بلکہ اس وقت اس کا حمل بھی گر گیا تھا۔ امی وہ زور سے رونے لگی تھی، اس کی ماں نے اسے اٹھایا اور سنبھالا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ حمل تو ضائع ہو ہی چکا تھا لیکن اب آپ کو لمبا وقفہ کرنا پڑے گا، 2 سال تک آپ کو صبر کرنا ہوگا، تھوڑی سی پیچیدگی ہوگی، آپ 2 سال تک انتظار کریں، اگلے بچے کے لیے تو زیادہ صحیح ہے، ورنہ پھر سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پریگننٹ تو وہ آپ بہت آرام سے ہو جائیں گی، لیکن بعد میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ کو 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے اور پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ عزیز بھی گاؤں سے فوراً آ گیا تھا، وہ فوراً ہسپتال میں ہی آیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عزیز کا دل برا ہو گیا تھا، ان 2 مہینوں میں اس نے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھ لیے تھے اپنے بچے کے بارے میں۔ اب بس بھی کرو 2 سال چٹکی بجاتے گزر جائیں گے، بس صبر کرو، امی نے دلاسا دینا چاہا تھا، وہ کسی طور پہ چپ نہیں ہو رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ 2 سال بہت لمبا عرصہ ہے چچی، کتنے خواب دیکھے تھے میں نے ان 2 مہینوں میں۔ لاریب تو رو رہی ہے، میں بھی رو نہیں سکتا، عزیز نے کہا، وہ بے حد اداس تھا۔
लाडेब की तबीयत थोड़ी संभल गई थी। वो फिर से वापस गाँव आ गए थे जहाँ वो नहीं आना चाहती थी। वो पहले की तरह खुशबाश नहीं थी। बात बात पर उसकी आंखें भर आती थी। तन्हाई में चुपके से रो लेती थी। इसने महसूस किया था अजीज से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। इसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता था। क्या जरूरत थी इन हालात में नहाने के लिए जाने की, जब डॉक्टर ने आराम करने का कहा था। सारी खुशी बर्बाद कर दी तुमने। अब मुझे कहीं भी मजा नहीं आ रहा और 2 साल का सोच सोच कर मुझे डिप्रेशन हो रहा है। एक दिन अजीज ने दबे दबे अल्फाज में कहा तो लाडेब को हैरत हुई थी और दुख भी हुआ था। इस अजीज की नाराजगी की वजह समझ आ गई थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता था कि पैर फिसल जाएगा। उसने अफसोस से कहा था तुम्हें ये तो पता था ना कि डॉक्टर ने 3 महीने मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है। तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है तो क्या जरूरत थी महीने से पहले 1 महीना सब्र कर लेती। 2 महीने तो गुजर ही गए थे, तीसरा भी गुजर जाता। अजीज की बेरुखी हनूज कायम थी। मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तबीयत पर बोझल हो रही थी, सर में भी बोझ सा था। सोचा कि नहा कर फ्रेश हो जाऊंगी, तबीयत ठीक हो जाएगी, लाडेब ने कहा। लेकिन अजीज को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो वैसे ही रूखा रूखा सा इससे बात करता रहा। दिन गुजरते गए, मायूसी और उदासी बढ़ती जा रही थी। आज लाडेब मामूल से ज्यादा उदास थी। इसका दिल बोझल था। इसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं छुप जाए और आंसू बहा ले। वो चुपके से सीढ़ियों पर चढ़ी हुई थी। छत पर आ गई थी। रात का अंधेरा हर सू फैला हुआ था। वो चारपाई पर बैठकर रोने लगी थी। साथ वाली चारपाई पर रईस सो रहा था। लाडेब ने इसे नहीं देखा। अंधेरे में वो उसे नजर नहीं आया था। रईस से गहरी नींद में सो रहा था। थोड़ा सा लेटा तो आंख लगी थी। लाडेब की सिसकी की आवाज से इसकी आंख खुल गई थी। वो ऐसे ही नींद का गच्चा था। जरा सी आहट पर इसकी आंख खुल जाया करती थी। वो लाडेब से दूर दूर ही रहता था। पहले दिन समझ गया था कि लाडेब इसे पसंद नहीं करती अपने इर्द गिर्द। रईस अस्सलाम को इस बात से नफरत थी कि वो नापसंद किया जाए। लाडेब की वजह से ही वो छत पर सोने लगा था। अल्लाह पाक, आप जानते हैं ना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने जानबूझकर अपने बच्चे को नहीं मारा। मैं तो चाहती थी वो जल्दी दुनिया में आए और मेरे लिए वहाँ से निजात बने। लेकिन मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अब अजीज का ये इल्ज़ाम है कि मैंने अपने बच्चे को जानबूझकर मारा है। ये इल्ज़ाम मुझे दुख दे रहा है। अल्लाह पाक, मुझसे ये इल्ज़ाम सह नहीं जा रहा। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मुझे इस मुश्किल से निकालें। रोते रोते दुआ किए जा रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी सुन रहा है खुदा के अलावा। रईस की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसने हल्का सा खांस कर गला साफ किया ताकि लाडेब को उसकी मौजूदगी का इल्म हो जाए, वो यहाँ से चली जाए। इसके इस तरह करने पर लाडेब ने चौंक कर पीछे देखा था। कौन है? लाडेब ने शर्मिंदा सा होकर पूछा। तो जानती थी कौन हो सकता है। रईस के अलावा छत पर कौन हो सकता है? मगर 2 महीने शहर में गुजारने के बाद अब रईस का वजूद बिल्कुल ही भूल गई थी कि वो घर में मौजूद है। मैं हूँ भाभी, आप शायद मुझे नहीं देखा। आप नीचे अपने कमरे में चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रईस ने कहा तो वो झटके से उठी और भागती सीढ़ियाँ उतर गई थी। वो नीचे अपने कमरे में जहाँ अजीज लेटा मोबाइल में कोई गेम खेल रहा था। वो चुपके से आकर बेड पर लेट गई थी। इसको बहुत बुरा महसूस हो रहा था। रईस ने इसकी खुदा से बातें की हुई बातें सुन ली थी। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? इसको पछतावा होने लगा था। सितंबर का महीना था। गर्मी का जोर टूट चुका था। यह विदाई गर्मी का मौसम था। अक्टूबर में यहाँ ठंड पड़ना शुरू हो जाया करती थी। कभी कभी तो गर्मी इतनी लंबी होती थी। अक्टूबर भी का पूरा गर्म ही रहता था। नवंबर में जाकर सही तरीके से सर्दी पड़ना शुरू हो जाती थी। गर्मी मामूल से कम थी और दिन ब दिन कम होती जा रही थी। बदलते मौसम को देखकर लाडेब ने सूखा सांस लिया था। कम से कम अब आग के सामने बैठकर खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं हुआ करेगा, इसने सोचा था। सुबह जब वो केतली से चाय की प्याली भर रही थी तो एक हाथ इसके सामने आया जिसने प्याली थामी हुई थी। इसने नजर उठाकर देखा, सामने रईस था। इसने अपना हाथ दराज किया हुआ था ताकि उसे प्याली भरकर चाय दे दे। लाडेब ने आराम से इसकी प्याली भी भर दी थी। इसको हैरत हुई थी, इसने कभी इस तरह की हरकत नहीं की थी। वो इसे कुछ मांगे बल्कि वो इसके सामने ही नहीं आता था। फिर अचानक लाडेब को कल रात वाली बात याद आ गई। वो चाय की प्याली उठाकर सामने चारपाई पर बैठ गया तो चाय पीने लगा। लाडेब को महसूस हुआ कि उसे ही देख रहा है। वो क्यों उसे देख रहा है इसे वो समझ गई थी। कल रात रोने की वजह से शायद वो इसकी आंखों में देखना चाहता था। इसकी आंखें वाकई सुर्ख थी। लाडेब चाय की प्याली उठाकर अपने कमरे में चली गई। एक अजीब से सांस लेने से आन गिरा था। इतने महीनों में पहली बार रईस ने इसे नजर भर के देखा था, वरना तो वैसे इसे बचता फिरता था जैसे कोई चलावा हो जो इसे देखकर गायब हो जाता था। जिंदगी पहले बदमज़ा थी और अब मजीद बदमज़ा हो गई थी। पहले तो जैसे जैसे वो गांव में रह रही थी किसी उम्मीद से, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूट गई थी। अजीज की बेरुखी के कारण थी। वो बस खाने सोने के लिए घर आता था। सारा दिन खेतों के पास डेरे पर बैठा रहता था अपने दोस्तों के साथ। हाँ, वहीं पर मोबाइल इस्तेमाल करता, नेट चलाता उसका दिन गुजर जाता था। हलीमा खातून ने भी नोट किया था, बेटा तुम दोनों में नाराज़गी चल रही है क्या? एक दिन उसकी सास ने पूछ लिया था। लाडेब नहीं चाहती थी कि उसकी सास को पता चले। उसकी सास का ये सवाल बहुत गहरा गुजरा था। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बच्चे की वजह से उदास है। लाडेब ने बात टाल दी। हाँ, उदास तो होगा, तुमने भी एहतियात नहीं की। सास आखिर सास थी, अपना रोल तो प्ले करना ही था ना। कब तक अच्छी बनी रहेगी? ताना मार ही दिया था आज। लाडेब ने सोचा आज उसका दिल सास से भी उठ गया था। सुस्त बेचारे तो बिस्तर में पड़े रहते थे और बेसर से थे। पीछे से आते रईस ने सुन लिया था। उसने एक नज़र लाडेब पर डाली और अंदर चला गया। लाडेब का दिल बहुत बुरा हो गया था। उसे अपना आप पर छोटा लगने लगा था। अब और रईस से उसको मसला था। पहले उसने शर्त पर सब सुन लिया था और अब सास की बातें भी सुन ली थी। पहले वो नजर ही नहीं आता था, अब नजर आने लगा था। शाम होते हुए छत पर चला जाता। वहाँ उसकी चारपाई रखी होती थी। वो खाना भी वही
ہی لے کر جاتا تھا۔ لاریب ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی مگر آج کل ہو رہی تھی کیونکہ وہ معمول سے زیادہ اس کی نظروں کے سامنے آنے لگا تھا۔ اس کا وہم تھا یا کچھ اور لاریب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شام ہر سو پھیل گئی تھی، دور دور تک نظر آتے کھیت اب اندھیرے میں ڈوبنے والے تھے۔ سورج دن کے آخر سلام کرتا ہوا بالکل نارنجی رنگ کا ہو چکا تھا، گول نارنجی جیسا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ہلکے بادل، یہ منظر رئیس کو بےحد بھاتا تھا۔ روز اسی طرح منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ شام سے پہلے چھت پر چڑھ آتا تھا، دونوں ہاتھ چھت کی باؤنڈری پر رکھ کر نظارہ کرتا تھا۔ آج بھی وہی کر رہا تھا۔ اس کا دل فریب شام سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دسمبر کا وقت تھا، اسے نیچے جھانکا تھا جہاں لاریب اور ناز رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ ناز روٹیاں پکا رہی تھی اور لاریب سالن میں چمچ ہلا رہی تھی، لیکن اداس لگ رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ یہاں نہیں تھی، اس لیے وہ سکون سے تھا، نیچے جاتا تھا، پر اب پھر سے وہ چھت کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے اپنے گھر میں ہی وہ محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ شام ہوتے ہی ہلکی ہوا چلنا یہاں کا معمول تھا۔ جس دن یہ ہوا نہ چلتی اس دن حبس ہوتا تھا، پر آج چل رہی تھی۔ اس کا دل چائے پینے کو چاہا تھا۔ ناز رئیس نے چھت سے ہی ناز کو پکارا تھا۔ اس کے یوں پکڑنے پر ناز اور لاریب دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ رئیس نے ہاتھ کے اشارے سے چائے کا کہا۔ ناز سمجھ گئی، لیکن لاریب نہ سمجھی تھی کیا کہہ رہا ہے۔ لاریب نے ناز سے پوچھا تھا، چائے بنانے کو کہہ رہا ہے رئیس بھائی؟ ناز نے بتایا۔ تم اس کا اشارہ سمجھ گئی؟ لاریب نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں، عادت ہے ان کی، یہ بات کم کرتے ہیں، اشارے سے بات سمجھاتے ہیں، میں ان کا ہر اشارہ سمجھ جاتی ہوں، بچپن سے عادت ہے نا۔ ناز نے تو توا اتار کر چائے کی پتیلی چڑھا دی تھی۔ تم کو کوفت نہیں ہو رہی رئیس کی موجودگی سے؟ لاریب نے پوچھا تھا۔ ارے نہیں، جب وہ شہر ہوتے ہیں تو مجھے ان کا انتظار رہتا ہے، عزیز بھائی سے زیادہ رئیس بھائی میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے ان کی غیر موجودگی میں۔ جب وہ آتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے، ان کا ہر کام میں کرتی ہوں، ان کے لیے چائے بنانا، ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا، ان کا کھانا سب میری ذمہ داری ہے۔ ناز کہتی جا رہی تھی۔ لاریب کو احساس ہوا واقعی ان کے گھر کا فرد تھا، اس کو سب کو عادت تھی اور اب اس کو بے حد عزت کرتے تھے سب اس کی، وہ ہر دل عزیز تھا۔ لاریب نہیں تھی یہاں تو اس کو الجھن ہوتی تھی۔ بھائی چائے تیار ہے، ناز نے آواز دی تھی۔ ناز کی بات سن کر وہ نیچے آیا تھا۔ ناز نے پیالی میں چائے بھری اور اسے پیش کی۔ تم بھی پیو، چائے اداسی کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، رئیس نے کہا۔ ناز سے کہا تھا، لیکن نظریں لاریب پر جمائی ہوئی تھی۔ لاریب نے چونک کر اس کے دیکھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی لاریب نے دیکھا، اسے نظر چرا لی اور وہ چائے اٹھا کر پھر سے چھت پر چلا گیا۔ لاریب سمجھ گئی تھی وہ کس کی اداسی کی بات کر رہا ہے۔ ایک رات رئیس گھر آیا تھا تو سیدھا سیڑھیوں کی طرف چڑھ پڑا تھا۔ حلیمہ خاتون نے اسے آواز دی، رئیس بیٹا کھانا تیار ہے، کھا لو پھر اوپر جانا۔ حلیمہ خاتون نے پیار سے کہا تھا۔ لاریب بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ چاچی نازو سے کہیں میرا کھانا اوپر لے آ، رئیس کہتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں بور کر گیا تھا۔ حلیمہ خاتون نے آخر تک اسے جاتے ہوئے دیکھا اور یہ کہا بڑی تھی، اتنے مہینوں سے میرا بچہ چھت پر ہی رہ رہا ہے، کھانا بھی اوپر کھاتا ہے، چائے بھی اوپر ہی پیتا ہے، اپنے ہی گھر میں پرایا ہو کر رہ گیا ہے۔ میں تو اس کی صورت دینے کو ترس گئی ہوں۔ پہلے گھنٹوں میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا، نازو کے ساتھ باتیں کرتا تھا، میں چچا کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب دوسرے لوگوں کی وجہ سے چھت پر ہی رہتا ہے۔ حلیمہ خاتون نے دبے ہوئے لفظوں میں کہا تھا۔ یہ دوسرے لوگ کون تھے؟ لاریب سمجھ گئی تھی، حلیمہ خاتون صاف صاف لاریب کو ہی سنا رہی تھی۔ لاریب کو سن کر بہت برا لگا تھا، اس کا دل کھانے سے ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ عزیز نے اسے روتا ہوا دیکھا تو وجہ پوچھی تھی، ہر بات کا الزام مجھ پر ہی آتا ہے گھوم پھر کر، بچہ ضائع ہو گیا بھائی، چاچی مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں، اب رئیس کی وجہ سے بھی مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں۔ میں تو رئیس سے نہیں کہتی نا کہ وہ چھت پر رہے، وہ اپنی مرضی سے وہاں رہتا ہے۔ وہاں سے پوچھتے ہوئے کہنے لگی تھی، تم اسے کہتی نہیں، لیکن وہ تمہاری وجہ سے ہی ایسا کر رہا ہے، اس نے محسوس کیا ہے کہ تم اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ دور ہو گیا ہے سب گھر والوں سے، ورنہ وہ سارا دن امی کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، ابو کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ سچ پوچھو تو گھر کی رونق رئیس سے ہی تھی، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ رونقیں ماتم پڑ گئی ہیں۔ عزیز موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مطلب آپ ہی مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، میں تو اسے نہیں کہتی تھی یہ سب نہ کرے، چاچی کے ساتھ نہ بیٹھے، وہ چچا سے باتیں نہ کرے۔ لاریب کو بہت دکھ ہوا تھا عزیز کی بات سے، لیبو بہت سی باتیں کہی نہیں جاتی، انسان بنا کچھ کہے ہی اپنے رویے سے بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ تمہارا جو رویہ رئیس کے ساتھ پہلے دن سے تھا، اس کے بعد وہ تم سے اجتناب بھی کرتا آیا ہے، پہلے دن تم نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی وجہ سے باتیں سنائی تھی، ان باتوں کی وجہ سے ہی وہ ہم سے دور ہو گیا ہے، اپنے ہی گھر میں اجنبی کی طرح رہتا ہے۔ سچ پوچھو تو اس گھر میں مجھ سے زیادہ اہمیت رئیس کو ملتی ہے، کیونکہ وہ سب کا بہت خیال رکھتا ہے۔ تم تھوڑا سا اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ، ہلکی پھلکی بات اس سے کر لیا کرو تاکہ اسے اپنائیت کا احساس ہو، عزیز نے آرام سے کہا تھا۔ لاریب کو سن کر حیرت ہوئی تھی، سب گھر والے اندر ہی اندر اس سے ناراض تھے رئیس کی وجہ سے، اب آہستہ آہستہ سب کی شکایتیں سامنے آتی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد جب رئیس گھر آتا تو لاریب غصے سے منہ پھیر لیتی تھی، حالانکہ وہاں نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب بھی نظر آتا تو لاریب اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتی تھی، صاف جتاتی وہ ناراض ہے، پہلے زندگی میں پریشانی کم ہے کہ اب یہ رئیس نامی مصیبت میرے سر پر سوار ہو گیا، خواہ میں اس کی وجہ سے مجھے سلوتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ لاریب نے غصے سے زر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ رئیس نے یہ بات محسوس کی تھی کہ لاریب اس پر غصہ ہے، اس سے ناراض ہے، پتہ نہیں اب کیا بات ہوگی جو محترمہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہیں۔ رئیس کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ ایک دن اس نے ناز کو چھت پر بلایا تھا۔ سنو ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا، تمہاری بھابھی صاحبہ کا آج کل موڈ مجھے بہت زیادہ خراب لگ رہا ہے، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ رئیس نے رازداری والے انداز میں پوچھا تھا۔ ناز تھوڑی دیر چپ رہی،
चुपचाप इसको देखती रही। इसको समझ नहीं आ रही थी क्या जवाब दे। बिलाखिर बोल पड़ी थी, ओ भाई आप छत पर होते हैं ना सारा दिन, तो इस वजह से भाई और अम्मी ने इनको बातें सुनाई हैं। भाभी बहुत रोई मेरे सामने, कह रही थी कि मैंने तो रईस को नहीं कहा कि वो छत पर जाकर रहे, वो अपनी मर्जी से रहा है, मैंने इसको मना नहीं किया किसी चीज़ से। फिर भी हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर ही आता है। नाज ने साफ साफ बताया था। अच्छा तो ये बात है। रईस सोच में पड़ गया था। सच कह रही हैं वो, वाकई इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ रह रहा हूँ। बेचारी पहले बहुत परेशान है, फिर सब मेरी वजह से इसको परेशान कर रहे हैं। चाची और अजीज़ को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता, खास कर लारेब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रईस वाकई परेशान हो गया था। मैं भी सोच रही थी भाई आपने तो हमारे साथ रहना ही छोड़ दिया ना, हमारे साथ खाना खाते हैं, ना ही हमारे साथ आप पहले जैसे बातें करते हैं। खासकर लारेब के लिए तो बिल्कुल नहीं। रईस वाकई परेशान हो गया था। मैं भी सोच रही थी भाभी भाई आपने तो हमारे साथ बैठना ही छोड़ दिया, ना हमारे साथ खाना खाते हैं, ना हमारे साथ अब पहले जैसी बातें करते हैं। नाज ने मुंह बनाकर कहा, देखो नाजो मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी की वजह से किसी को भी परेशानी हो। मैंने पहले दिन ही महसूस किया था कि लारेब को मेरी वजह से तंगी हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ऊपर ही गुजारता हूँ। रईस ने से कहा था, लेकिन मैं हैरान हूँ आप तो किसी को तंग नहीं करते, आप तो बहुत प्यारे हैं, फिर भाभी आपसे क्यों तंग हो रही हैं? नाज हैरत से पूछने लगी थी। देखो नाज, लारेब जब अपने घर रहती थी तो इसके घर में सिर्फ इसका एक भाई रहता था। अपने सगे भाई के अलावा इसका किसी दूसरे लड़के से पाला नहीं पड़ा। इसके घर कोई भी कज़न वगैरह आता जाता नहीं था, क्योंकि इसके अब्बू और भाई का मजाज था। इसका भाई इसका महरम था। फिर इसकी शादी यहाँ गाँव में होगी तो यहाँ पर अजीज़ इसका महरम है और मैं इसके लिए नामहरम हूँ। हर लड़की नामहरम की मौजूदगी में तंग होती है, इसलिए वो भी हो रही है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। रईस ने आराम से समझाया था, लेकिन अब मेरे लिए भी तो नामहरम है। मैं तो कभी तंग नहीं हुई आपकी मौजूदगी में। नाज मासूमाना सवाल किया था। अरे पगली, हम तो बचपन से साथ रहे हैं ना, चचाजाद भी हैं, तो इसलिए महसूस नहीं होता, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रही इसलिए इसको महसूस हो रहा है। रईस ने समझाया था। हलीमा नाज को आवाज़ें देने लगी तो वो जल्दी से नीचे उतर आई थी, लेकिन रईस को परेशान न कर गई। तो जितना चाहता था कि लारेब के लिए परेशानी का बायस न बने, इतना ही परेशानी का बायस बनता जा रहा था। वो चाहता था कि कोई इसे नफरत ना करे और लारेब की आंखों में अपने लिए नफरत देख इसको बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो इरादा कर चुका था शहर में रहने का, लेकिन अब ये सब सुनकर इसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था। अगर अब वो शहर में रहने लगा तो ये इल्ज़ाम भी लारेब के सर आ जाएगा कि वो इसकी वजह से घर छोड़कर चला गया है। लारेब अपने मेके आई हुई थी। इसके भाई मजाज की शादी की तैयारी चल रही थी। वो बहुत दिनों के लिए रहने आई थी और नाज को भी अपने साथ ले आई थी। इस बार रोज़ाना अपनी माँ और नाज के साथ शॉपिंग पर निकल जाती। नाज बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी शहर के माहौल से, शॉपिंग से। भाभी वाकई शहर में बहुत मज़ा है। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि यहाँ पर गैस और लकड़ियाँ नहीं तोड़नी पड़ती आग जलाने के लिए। नाज ने कहा तो लारेब को हंसी आ गई थी। सच पूछो नाज, तो मुझे भी यही काम गाँव में मुश्किल लगता है। इसके अलावा कोई ख़ास तंगी नहीं है वहाँ पर। हाँ भाभी, हमको तो आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब इंसान को आसानी मिलती है तो इसको एहसास होता है नेमतों का। शहर में वाकई नेमतें मौजूद है, लेकिन फिर भी गाँव का अपना ही मज़ा है। नाज ने जहाँ शहर की तारीफ़ की थी वहाँ अपने गाँव की भी तारीफ़ करना ना ही भूली थी। सही कह रही हो, गाँव की ताज़ा आबो हवा मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है। लारेब ने शायद इसका दिल रखने के लिए कहा था। वो जानती थी कि नाज अपने गाँव से बहुत मोहब्बत करती है। सिर्फ नाज ही नहीं बल्कि गाँव वाले सब के सब अपने गाँव से बहुत प्यार करते हैं। तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें खूब शहर की सैर करवाऊंगी। लारेब ने प्यार से कहा था। नहीं भाभी, मैं ज़्यादा दिन यहीं नहीं रह सकती। पीछे अम्मी अब्बू अकेले हैं, इनका काम कौन करेगा? मुझे इनके पास जल्दी जाना है। हाँ सही कह रही हो तुम। हाँ कभी वो लोग वहाँ तंग हो रहे होंगे। लारेब इसकी परेशानी समझ गई थी। भाई अजीज़ भाई से कहीं फ़ोन करके कि वो मुझे लेने आ जाए। नाज ने कहा था, अभी तुम कुछ दिन यहाँ रहना, वो आराम से, फिर मैं फ़ोन करके कर लूँगी इनको। अभी तो आई हो, कुछ दिन रहो ना, फिर मजाज की शादी भी है तो मैं भी आना है तुमको। लारेब ने कहा तो नाज खामोश हो गए थे। कुछ दिन बाद उसने अजीज़ को कॉल करके कहा कि नाज को लेने आ जाए। अजीज़ ने कहा कि वो मसरूफ़ है। रईस किसी काम से शहर आ रहा था तो उसके साथ आएगी। रईस का नाम सुनकर लारेब के माथे पर बल पड़ गए थे। कुछ दिनों बाद रईस शहर आ गया था। वापसी पर इन दोनों के घर आया नाज को लेने के लिए। वो इनके घर में बैठा हुआ था। लारेब के वालिद और भाई के साथ रईस ने देखा कि इनका घर अच्छा खासा अच्छे तरीके से सेट किया हुआ था। ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वहाँ ज़रूरत की अशिया मौजूद थी। इसको हैरत हुई कि लारेब इतनी सारी आसाइशें छोड़ कर गाँव में रह रही है। इसको याद आया कि किस तरह से वहाँ लकड़ियाँ तोड़ती है, झाड़ू लगाती है और नाज के साथ बर्तन भी मंजवाती है कभी कभी। यार अजीज़, तुमको नहीं लगता कि तुम्हें लारेब भाभी को शहर में रखना चाहिए था? रईस वापस गया हुआ तो उसने अजीज़ से कहा था, प्लीज़ रईस, अब तुम इस टॉपिक पर मत शुरू हो जाना। बहुत मुश्किल से मैंने लेबो को चुप करवाया है। अजीज़ ने कहा तो रईस को लेबो नाम सुनकर बहुत अजीब लगा था। ये यकीनन लारेब का निकनेम था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनका घर देख कर आया हूँ। इतनी सारी आसाइशें छोड़ कर यहाँ रह रही है, मैं यहाँ काम करती है। जब वो तुम्हारे लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दे रही है तो तुम्हें भी चाहिए इनके लिए कुछ करो। रईस ने हमसे समझाया था। मैंने इसे वादा किया कि मैं जब इसको बच्चा होगा तो मैं इसको शहर में घर लेकर दे दूँगा। अजीज़ ने कहा था। वो दोनों रेडे पर बैठे हुए थे। तुम्हें अपने बच्चे की तो फिक्र है कि वो आराम से रहे आज़ाइशों के साथ, लेकिन ये भी सोचो भाभी भी तो किसी की बच्ची हैं।
ہیں ان کے ماں باپ کو بھی خواہش ہوگی کہ ان کی بیٹی آزادشوں کے ساتھ رہے، کیا صرف تمہارے لیے تمہاری اولاد اہم ہے؟ رئیس نے آئینہ دکھایا تھا۔ عزیز واقعی سوچ میں پڑ گیا، سچ پوچھو تو میں یہ شادی کر کے بہت پچھتا رہا ہوں۔ میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں جانتا تھا کہ شہر سے آئی ہوئی لڑکی گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں کسی گاؤں والے سے ہی شادی کروں۔ میں اس کی فرمائشیں پوری نہیں کر پا رہا، میری زندگی میں سکون نہیں رہا۔ عزیز نے اپنی دکھ بھری داستان سنانی چاہی تھی، لیکن شہر میں رہنے میں برائی ہی کیا ہے؟ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ عزیز نے کہا تھا، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں، میٹرک پاس ہوں، ایک احساس کمتری ہے میرے اندر، اسی وجہ سے میں شہر جانے سے وہاں رہنے سے کتراتا ہوں۔ یہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، آج کل اعلیٰ تعلیم کا زمانہ ہے، ڈگری والے کو لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ شہر جاؤں گا نا تو ہر کوئی مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں سوال کرے گا۔ عزیز نے کہا تو رئیس کو بھی احساس ہوا کہ عزیز کتنی زیادہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ لاریب سے شادی کے بعد تو یہ احساس کمتری اور بھی زیادہ ہوگی۔ جب ایک انسان کی بیوی سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، اس سے زیادہ خوبصورت ہو، اس سے زیادہ اچھی اور آسائشوں بھری زندگی گزاری ہو تو اس حالات میں احساس کمتری ہونا بالکل عام سی بات ہے۔ یہ تمہاری سوچ ہے، کوئی بھی اس طرح سے نہیں سوچتا، کسی کو کسی سے مطلب نہیں ہے شہر میں کہ کون پڑھا لکھا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہر کوئی ایک کونے میں اسکول کی زندگی گزار رہا ہے۔ بس رئیس نے پھر سے سمجھا، لیکن اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ساری باتیں عزیز کے سر کے اوپر سے ہی گزر رہی ہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں عزیز کو گاؤں کی زندگی پسند آ گئی تھی، جس میں اس کو کوئی خاص مشقت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، کوئی نوکری نہیں کرنی پڑی تھی، بس کھیتوں میں اپنے کسانوں پر دھیان دے تاکہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کام سارا کسان کرتے تو عزیز نے کرانی۔ جب انسان اس طرح کی زندگی کا عادی ہو جائے جس میں مشقت نہیں ہو تو وہ کیوں مشقت بھری زندگی کا انتخاب کرے؟ پیارے اپنی ماں کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ لاریب اپنے ماں کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے بریانی دم پر رکھی، وہ میں کیا یہ تو کام نہیں کرتی تھی مگر آج کر رہی تھی۔ امی، اچھا ہوا آپ مجاز کی شادی کر رہی ہیں، مجھے اب تسلی ہو گئی ہے کہ آپ کو کمپنی دینے والی کو یاد کی۔ لاریب نے اپنی ماں سے کہا تھا، ہاں اسی لیے میں اکیلی رہ گئی تھی، تمہاری شادی کے بعد مجاز کی شادی کر رہی ہوں، بہو آئے گی تو گھر کے کاموں سے بھی مجھے فرصت مل جائے گی اور میرے ساتھ باتیں بھی کرے گی، ورنہ تو اکیلی ہی زیادہ تر بیٹھی رہتی ہوں۔ ندرت بیگم نے کہا تھا، اچھی بات ہے امی۔ لاریب رائتا بنانے لگی، لیبو میں نے جب سے رئیس کو دیکھا ہے نا تو مجھے افسوس ہونے لگا ہے، تمہارے باپ پر بھی غصہ آیا؟ ندرت نے کہا تو لاریب حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی، کیوں امی میں سمجھی نہیں، رئیس کو دیکھ کر آپ کو ابو پر غصہ کیوں آیا؟ لاریب آخر ہی سمجھی تھی، وہ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے اچھا رہتا ڈگری ہولڈر ہے، اس کا مستقبل روشن، اگر تمہاری شادی رئیس سے ہو جاتی تو۔ ندرت کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لاریب نے انہیں ٹوک دیا تھا، پلیز امی میرا نام اس انسان کے ساتھ مت لگا، مجھے گھن آتی ہے اس سے، چڑ ہے مجھے اس کے ذکر سے۔ عزیز جیسے بھی ہیں اچھے ہیں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، رئیس کا نام آئندہ میرے سامنے مت لیجیے گا۔ لاریب ایک دم سے تپ گئی تھی، ارے میں تو ایسے ہی بات کر رہی تھی۔ ندرت اس کا غصہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی، بس امی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب زیادہ مت سوچے۔ لاریب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تھی، بات ہی ایسی تھی، وہ کیا کرتی؟ رات کو سونے کے لیے لیٹی بتی بجھا کر تو اسے ندرت کی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ ایک پل کو اس نے خود کو رئیس کے ساتھ سوچا، اگلے ہی پل رجسٹری لی تھی اور خیال جھٹک دیا، انسان کی کوئی حیثیت نہیں، صرف ڈگری کی حیثیت ہے، لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ عزیز کتنے اچھے انسان ہے؟ لاریب نے افسوس سے سوچا تھا۔ مجاز کی شادی کے بعد وہ واپس گاؤں آئی تھی، موسم میں کافی تبدیلی آ گئی تھی، زندگی شادی کے ہنگاموں کے بعد پھر سے ٹھہراؤ پر آ گئی تھی، وہی شب و روز تھے، وہی گاؤں اور وہی لاریب، وہ بس شہر جانے کے بہانے ہی ڈھونڈتی رہتی تھی۔ جب گاؤں میں ہوتی تو گندم کے کھیت کی مانند زرد پڑ جاتی، جب شہر میں ہوتی تو کھلتا گلاب ہو جاتی تھی۔ اب اتنے دن شہر میں رہنے کے بعد پھر سے اس کا گلابی رنگ واپس آ گیا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، گاؤں کے لڑکے اصل میں گوری ہیں، لیکن زیادہ کام کاج اور آگ کے سامنے کھانا پکانے سے ان کا رنگ اڑ جاتا ہے اور گندمی یا سانولی لگتی ہیں، جیسے کہ میرا رنگ یہاں پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس نے خود کو دیکھ کر سوچا اور باہر آگے، باہر دیکھا تو اس کا چھوٹا دیور جو 13 سال کا تھا ہاتھوں میں چولہا لیے آ رہا تھا، پیچھے رئیس سے سلنڈر لے کر آ رہا تھا۔ اس نے سلنڈر رکھا، رئیس بھائی یہ کس لیے ہے؟ ناز نے سلنڈر کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ناز، تم لکڑیاں توڑتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تمہاری آسانی کے لیے لیا ہے، اب اس میں کھانا بنانا تاکہ آگ میں تنگی نہ ہو، رئیس نے سلنڈر سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ لاریب چارپائی پہ بیٹھ گئی تھی، بھائی پہلے تو آپ کو کبھی میرا خیال نہیں آیا، اب ایسا کیا ہو گیا؟ ناز نے پھر سے مزمانہ سوال کیا، تم کو عادت نہیں ہے نا اتنے مشکل کام کی؟ وہ گیس پائپ فٹ کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے تو عادت ہے بھائی، جن کو نہیں ہے ان کے لیے ہے۔ رئیس جتانے والی ایک نظر لاریب پر ڈالتا ہوا کہتا باہر نکل گیا۔ لاریب اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سلنڈر کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ لاریب لکڑیاں توڑنے سے بچ گئی تھی اور آرام سے وہ سالن بناتی تھی۔ یہ خیال عزیز کو کرنا چاہیے تھا، میں نے ساری گرمی آگ میں لکڑیاں توڑتے ہوئے کھانا بنایا، اسے اس نے دیکھا تک نہیں۔ لاریب سالن بھونتے ہوئے سوچ رہی تھی، جو بھی تھا اس کے لیے ایک آسانی تو ہو گئی تھی، گاؤں میں رہ کر بھی انسان آسانی ڈھونڈ سکتا ہے۔ اس نے سوچا، نازو کل تمہارے ماموں تمہاری شادی کی تاریخ مانگنے آ رہے ہیں، کل مہمان ہوں گے تو تم اور لاریب سویرے جاگنا، سویرے صفائی وغیرہ کرنا،
حلیمہ خاتون نے اعلان کیا تھا۔ لاریب نے مسکرا کر ناز کو دیکھا جو اس اعلان پر شرما گئی تھی۔ مبارک ہو نازو، لاریب نے خوشی سے کہا۔ بھابھی میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ میرا دل اداس ہو گیا ہے۔ نازو واقعی اداس ہو گئی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا، میں اکیلی نہیں ہوں گی، چاچی ہے نا میرے ساتھ، اور تمہارا گھر بھی تو اتنا دور نہیں ہے، آتی جاتی رہنا، لاریب نے کہا۔ لیکن وہ خود اداس ہو گئی تھی، وہی تو تھی اس کی ہمدرد اس گھر میں۔ صبح مہمان آگے تو افر تفری مچ گئی تھی، ان کا کھانا، چائے پانی۔ لاریب تھک گئی تھی، نازو کھانا بنا کر کمرے میں چھپ گئی تھی۔ لاریب مہمانوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، اس کی دونوں شادی شدہ نندیں بھی آئی ہوئی تھیں اپنے شوہر اور بچوں سمیت۔ گرمی نہیں تھی لیکن لاریب کو لگ رہی تھی کام کر کے میری جان تو ایک دن میں ہی ہلکان ہوگی، آگے کیا بنے گا میرا؟ لاریب کو پریشانی ہوئی تھی۔ رئیسہ صبح سے لاریب کو نوٹ کرا تو کیسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہی ہے، اس کے برعکس عزیز کو فرق نہیں پڑا۔ مہمان رات کو رہے اور صبح تاریخ پکی کر کے چلے گئے تھے۔ وہ گئے تو لاریب نے سکھ کا سانس لیا۔ پتہ نہیں گاؤں کی عورتیں کیا کھاتی ہیں جو ہر وقت سپر وومن بنی ہوتی ہیں، میں تو ایک دن میں ہی آدھی ہوگی، لاریب نے مہمانوں کے جانے کے بعد سوچا۔ اگلے ہفتے شادی تھی۔ لاریب نے دیکھا ایک لڑکی 12-13 سال کی چلی آ رہی ہے رئیس کے ساتھ۔ نازو یہ تمہارے ہاتھ بٹائے گی، چھوٹے موٹے کام کرے گی، اس کو پیسے میں دوں گا، جب تو شادی نہیں ہوتی یہ مدد کرے گی کام میں، رئیس نے کہا۔ تو نازو لاریب شام کی چائے بنانے کے ساتھ بیٹھی تھی، چائے ابلنے کو تھی، رئیس کہہ کے چلا گیا تھا، سنو لڑکی وہاں سے پیالیاں لے آؤ۔ ناز نے اس لڑکی سے کہا تھا۔ لڑکی پھرتی سے بھاگتی اور پیالے لے آتی، اس کے بعد جو کام کہو کر دیتی۔ وہ لڑکی صبح سویرے آ جاتی، کام کرتی، لاریب کو آسانی ہوئی اس کے آنے سے۔ ان کو کسانوں کی بیٹی تھی جن کو تنخواہ پر رئیس نے رکھا تھا، اس کا نام نوری تھا۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ لاریب نے اسے پوچھا تھا۔ نہیں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، میں بہت سے کھانے کی چیزیں جوس لیتی ہوں، لڑکی نے جوش سے کہا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ گاؤں کی عورتیں، لڑکیاں اور بچے سب سپرمین ہیں، لاریب نے دل میں سوچا۔ آج نازو کی شادی تھی، لاریب نے اس کو تیار کیا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لاریب خود بھی نقصے سے تیار ہوئی تھی۔ عزیز نے دیکھا تو دیکھتے رہ گیا۔ روز کیوں نہیں تیار ہوتی ایسے؟ عزیز نے کہا تو لاریب کو ہنسی آ گئی تھی۔ اتنی گرمی میں میک اپ کہاں رکتا ہے، پسینے میں خراب ہو جاتا ہے، اور ان کپڑوں میں کام بھی نہیں کر سکتی، لاریب نے کہا۔ شادی کی تقریب اچھی رہی تھی، گاؤں کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، ساری تقریب میں لاریب جہاں جاتی عزیز اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ لاریب کلچن ہونے لگی تھی۔ آپ مردوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ جاتے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ لاریب نے تنگ ہو کر پوچھا تھا۔ تم اتنی حسین لگ رہی ہو، دل نہیں کرا کہ تم سے دور جاؤں، عزیز نے پلر سے ٹیک لگاتے ہوئے عاشقانہ انداز میں کہا تھا، اور میں سوچتی ہوں کہ عزیز اب مجھ پر توجہ نہیں دیتے، حالانکہ میں خود اپنے آپ پر توجہ نہیں دیتی۔ آج ذرا سا تیار کیا ہوئے جناب مجنوں بن گئے ہیں، میں آئندہ گھر میں بھی تیار رہوں گی اچھے سے، زیادہ نہیں، ہلکا پھلکا میک اپ اور اچھے کپڑے تو پہن ہی سکتی ہو نا، لاریب نے ارادہ کیا تھا۔ ناز بھی اپنے گھر کی ہوگی تھی، اب لاریب اداس تھی، کام مشکل نہیں تھا، نوری کر دیتی بہت سے کام، اور لکڑیاں سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا، لیکن اس کو کمپنی دینے والی چلی گئی تھی جسے ہر بات کہہ سکتی تھی۔ ناز اس کی نند ہی نہیں، اس کی دوست، اس کی ہمراز بھی بن گئی تھی۔ نظرا بیگم نے کہا تھا کہ ناز جیسی نند خوش قسمت لڑکی کو ملتی ہے۔ سردیوں کی آمد تھی، دن صبح ہوتے لیکن شام ٹھنڈی ہوتی تھی۔ لاریب اپنا عکس آئینے میں دیکھا، اس کو یاد آیا، اس نے میک اپ کا سامان نکالا اور اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھرنے لگی، جھیل سی آنکھیں اوپر کی طرف مڑی ہوئی تھی، اس نے صرف آنکھیں ہی سنواری تھی، لپسٹک لگانا اس کو صحیح نہیں لگا، اس کو میک اپ پسند نہیں تھا ذاتی طور پر۔ پھر آئی لائنر اٹھایا اور لمبی لکیر کھینچ کر آئی لائنر کی لگا لی تھی، سارے میک اپ میں ایک آئی لائنر ہی اس کو پسند تھا۔ لال رنگ کی لپسٹک اٹھائی، کچھ سوچنے کے بعد لگائی، تھوڑی تیز لگی، اس نے ٹیشو سے ہلکا کیا، پھر بھی تیز لگی تھی، مزید ہلکا کیا، کیا دائیں بائیں چہرہ گھما کر دیکھا اور مسکرا دی۔ اوکے اب ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ گال میں موجود ایک تیل اس کے گالوں کے ڈمپل پہ ڈوب گیا تھا، وہ باہر آئی جہاں شام اتر رہی تھی، اس نے ٹھنڈ محسوس ہوئی تو اپنے جہیز کا نیا لال رنگ کا شال نکال کر اوڑھ لیا تھا، اپنی تیاری میں سے کھانا تیار کرنا بھول گیا تھا، اس نے جلدی سے چاول نکالے اور پلاؤ بنانے کی تیاری کرنے لگی، نوری بھی ساتھ تھی، اس نے سب سامان اٹھا کر جلدی سے کھانا تیار ہو گیا، اس نے نوری کو اس کا حصہ دیا، وہ گھر چلی گئی، ساس صاحبہ گھر پر نہیں تھی، تقریباً سارا دن ہی باہر ہوتی تھی، ایک گھر سے دوسرے گھر، گاؤں کی ساری عمر رسیدہ خواتین کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنے سسر سکندر کو کھانا دیا، جیتی رہو بیٹی، انہوں نے دل سے دعا دی، میرے پاس بیٹھو، انہوں نے کہا تو وہ بیٹھ گئی تھی۔ نازو تو چلی گئی ہے، مجھے بوڑھے کو تو تمہارا ہی سہارا ہے بیٹا، میں اپنا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری حالات دیکھ رہی ہو نا تم، میری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں، سکندر نے کہا تو لاریب کو ذمہ داری کا احساس ہوا تھا اور دکھ بھی ہوا تھا ان کی حالت پر۔ بیٹا مجھے کھانا جلدی دے دیا کرو، میں بیمار ہوں، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، سکندر نے کہا تو لاریب کو شرمندگی ہوئی تھی، اسے واقعی کوتاہی ہوئی تھی، آج وہ بھول گئی تھی کہ گھر میں کوئی نہ ہو لیکن ایک ضعیف معذور انسان ہے، اس کے رحم و کرم پر ہے۔ جی ابا جی، میں آئندہ خیال رکھوں گی، کھانا جلدی بنا لوں گی، لاریب نے کہا تو سکندر کے سر پر ہاتھ رکھا دعا دی، خدا تم کو تمہارے جیسی پیاری بیٹی عطا کرے۔ یہ دعا سن کر لاریب حیران ہوئی تھی۔ ابا جی سب بیٹے کی دعا دیتے ہیں اور آپ بیٹی کی دعا دے رہے ہیں، لاریب نے کہا، میرا بچہ آج بیٹی بہا دی ہے تو تنہا ہو گیا ہوں، بیٹے تو اپنی زندگی میں مگن ہیں، کھانے اور سونے کے لیے آتے ہیں، ایک رئیس تھا وہ بھی اب نہیں آتا میرے پاس، لاریب کے ماتھے پہ بل آ گئی، ہر بات گھوم پھر کر رئیس پر ہی کیوں آ جاتی ہے اس گھر کے لوگوں کی، اس نے سوچا میں یہاں ہوں چاچا جی آپ کے پاس کب دور ہوا
ہونے دیا ہے آپ کو خود سے؟ اچانک رئیس پیچھے سے آ گیا تو لاریب نے چونک کر پیچھے نظر گھمائی۔ اس کی نظر رئیس کی نظر سے ملی، دونوں ایک دم سے نظریں ہٹا لی تھی۔ لاریب اٹھ کر چلی گئی۔ رات وہ سونے کی تیاری کرنے لگا، چھت پر آیا اور چارپائی پر لحاف بچھائی، پنکھا چلایا سلو کر کے۔ ہلکی سردی تھی، پنکھے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مچھروں کی وجہ سے چلائی، آنکھیں نیند سے بوجھل تھی۔ وہ لیٹ گیا تھا، ایک ہاتھ ماتھے اور رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی، کاجل سے بھری ہوئی وہ دو جھیل سی آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں، جنہوں نے کچھ دیر پہلے اسے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ رئیس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی تھی۔ سامنے چاند آسمان پر کسی نگینے کی مانند چمک رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی، آنکھیں بند کی، ایک بار پھر سے وہی آنکھیں، ان میں بھر بھر کے کاجل اور آئی لائنر کی لمبی لکیر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور پانی پینے نیچے آیا، مٹکے سے پانی بھرا اور اوپر آ گیا۔ پھر اس ساحرہ آنکھوں نے رئیس اسلم کو ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ صبح سویرے وہ بیدار ہوا، چھت سے نیچے جھانکا۔ حلیمہ خاتون چائے بنا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لاریب باہر آئی تھی چائے لینے کے لیے۔ وہ جلدی سے نیچے آیا اور لاریب پیالی بھر رہی تھی تو رئیس نے پھر اس ہاتھ ذرا دراز کیا تو اس کے سامنے لاریب کا فشار خون بلند ہو گیا تھا، لیکن ضبط کر کے بنا اس کی طرف دیکھے اس کی پیالی بھر دی تھی۔ رئیس اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ لاریب بنا نظر اٹھائے وہاں سے کھسک گئی تھی، اندر کمرے میں آئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ ادھر رئیس چائے لے کر اوپر آ گیا تھا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس سے چائے لینی نہیں چاہیے تھی۔ رئیس خود کو ملامت کرنے لگا تھا۔ صبح کا پہر بے حد حسین تھا، آخر میں کیوں گیا اس کے سامنے؟ کیا چیز مجھے لے کر گئی اس کے نزدیک؟ میں اس کی آنکھوں میں کیا دیکھ رہا تھا؟ اس نے سوچا۔ اس کو رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جب انسان کسی چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی چیز اس کے تعاقب میں لگ جاتی ہے۔ وہ لاریب سے دور رہتا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ لاریب کا مزاج دوسری لڑکیوں سے مختلف تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح گھل مل جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ محتاط رہتی تھی۔ رئیس ایک بے حد سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی پہچان گیا تھا کہ انسان کیسا ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی صلاحیت تھی جو اس کے اندر موجود تھی۔ لاریب سے پہلی ملاقات میں ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس طرح کی ہے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ بھائی آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیوں سو رہے ہیں؟ پھر جب اسے پتہ لگتا کہ وہ اس کے شوہر کا رشتہ دار ہے تو وہ آرام سے بھی بات کر سکتی تھی، لیکن پہلی ہی ملاقات میں لاریب نے اس کو بہت بے دردی سے ڈانٹا تھا اپنے کمرے میں سونے کی وجہ سے۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ سمجھ گیا تھا کہ لاریب دوسرے لڑکے سے مختلف ہے۔ لاریب کا مسئلہ صرف ایک نامحرم مرد ہے۔ وہ کسی بھی نامحرم کو دیکھ کر اسی طرح سے ری ایکٹ کرتی ہوگی۔ رئیس کو اندازہ ہو گیا تھا، گھٹیا انسان کیسے آ گیا میرے سامنے؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی مجھ سے چائے مانگنے کی؟ اپنے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا اس کے؟ اب کچھ بولوں گی تو کسی کو میں بری بن جاؤں گی۔ لاریب اندر ہی اندر تپ رہی تھی غصے سے۔ اس کو دوبارہ چائے پینی تھی، لیکن اس ڈر سے باہر نہیں آ رہی تھی کہ کہیں وہ بھوت پھر سے نہ آ جائے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، دیکھا وہ نہیں تھا تو باہر نکلی اور جلدی سے چائے کی پیالی بھری۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، دیکھا وہ نہیں تھا تو وہ باہر نکلی اور جلدی سے چائے کی پیالی بھری اور پھر سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اندر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا، گویا کوئی مشن کامیاب کر کے آ رہی ہے۔ اسے اندر بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن آخر کب تک اندر بیٹھی رہتی؟ باہر نکلنا تو تھا ہی نہ گھر کے کام کاج کے لیے۔ بالآخر وہ باہر آ گئی تھی۔ اطراف میں نظر گھمائی سے وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر شروع ہوگی۔ جھاڑو اٹھایا اور دینے لگی۔ کوئی خاص کچرا تو نہیں ہوتا تھا گھر میں، بس درختوں کے پتے گرے ہوتے تھے جن کو تھوڑا جھاڑو سا مار دیتی تھی۔ آٹا گوندھنا آتا ہے؟ اس نے نوری سے پوچھا تھا۔ ہاں باجی، میں روٹیاں بھی پکا لیتی ہوں، نوری ہاں کو لمبا کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ نوری کو آٹا دیا، گوندنے کے لیے روٹیاں خود پکائی تھی۔ دن کا کھانا یہی ہوتا تھا، لسی پراٹھا مکھن دہی۔ وہ بیزار ہو گئی تھی پراٹھا اور لسی کھا کر۔ اسے شہر کے کھانے یاد آ رہے تھے، وہاں تو دن میں بھی سالن پکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے 4 دن تک رئیس اسے گھر میں نظر نہیں آیا تھا، نہ وہ سونے کے لیے آتا تھا نہ ہی کھانے کے لیے۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں چلا گیا تھا۔ پھر سے مجھے سلوٹیں سننی پڑیں گی اس کی وجہ سے۔ لاریب کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ جب سارا ہفتہ وہ گھر نہیں آیا تو اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے چھوٹے دیور حماد سے پوچھا تھا۔ اس نے سوچا حماد کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ سنو، تمہارے رئیس بھائی نظر نہیں آ رہے، ایک ہفتے سے کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ لاریب نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں، وہ رئیس بھائی کا انٹرویو تھا نوکری کے لیے، اس لیے شہر گئے ہیں۔ حماد نے بتایا تو اس کی جان میں جان ہے۔ شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی کہ میری وجہ سے نہ ہو گیا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ حماد اتنا سادہ نہیں تھا جتنا لاریب سمجھ رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے رئیس کو دیکھتے ہی کہا، رئیس بھائی پتہ ہے بھابھی آپ کا پوچھ رہی تھی کہ آپ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ حماد نے لاریب کے سامنے اونچی آواز میں رئیس سے کہا تو لاریب چونک گئی۔ شکر ہے وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ رئیس نے حماد کی بات سن کر لاریب کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ لاریب نظر چراتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، خود سے بھی زیادہ حماد پر۔ لاریب اندر جانے کے بعد اس نے حماد کو آنکھیں دکھائی تھی، ایسی باتیں نہیں بولتی حماد، آئندہ ایسا مت کہنا۔ اس نے حماد کو دونوں بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا تھا اور خوب آنکھیں دکھائی تاکہ وہ ڈر جائے۔ بھائی وہ مجھ سے آپ کا پوچھ رہی تھی۔ حماد نے رونے جیسا ہو گیا تھا۔ اب یہ بات کسی اور کے سامنے مت بولنا۔ وہ آنکھیں دکھاتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ لاریب خود کو ملامت کرنے لگی، کیا سوچتا ہوگا وہ، کیوں میں پوچھ رہی تھی اس کے بارے میں؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے، سارا امیج خراب کر دیا اس حماد کے بچے نے میرا۔ اور اندر ہی اندر کڑک رہی تھی۔ رئیس نے اپنا چھوٹا سا سفری بیگ کمرے میں رکھا اور چارپائی پر لیٹ گیا تو تھکا ہوا تھا۔ انٹرویو تو بہانہ تھا، وہ بس یہاں سے کچھ دن کے لیے دور جانا چاہتا تھا، لیکن کتنے دن رہتا بھلا شہر میں، وہ بھی دوست کے گھر؟ بالآخر اپنے گھر آنا ہی پڑا۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔
اس لیے سو گیا۔ عزیز گھر آیا تو دیکھا لاریب کسی سوچ میں گھومتی ہوئی کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اس کے خیالوں سے باہر نکالا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو اتنی دیر سے، جو میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی تم کو؟ عزیز کی آواز پر وہ چونک گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اسے ٹال دیا۔ بتاؤ نا، عزیز نے ضد کی تھی۔ عزیز کیا ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے؟ لاریب کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ پھر شہر کی رٹ مت لگانا لیبو، میں بیزار ہو گیا ہوں، عزیز نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں شہر کی بات نہیں کر رہی، اس گھر کی بات کر رہی ہوں، اس نے کہا تھا۔ اب اس گھر میں کیا مسئلہ ہے تم کو؟ اس گھر سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اور جائیں ہی کیوں؟ عزیز کو کوفت ہوئی تھی لاریب کی ان باتوں سے۔ وہ رئیس لاریب کہنا چاہتی تھی، لیکن بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ کیا رئیس؟ عزیز نے پوچھا۔ کچھ نہیں، لاریب کنفیوز ہو گئی تھی۔ لیبو، خدا کا واسطہ اس بیچارے کی جان چھوڑ دو، وہ ایک بے سر انسان ہے، یتیم لڑکا ہے، بے سہارا ہے، اس کا ہمارے اور اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ عزیز برہم ہو گیا تھا۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ میں تو کہہ رہی تھی کہ اس کا انٹرویو تھا نا، اس کی نوکری ملی۔ لاریب نے بات گول مول کر دی۔ اس کے بعد لاریب کو سمجھ آ گئی، اس گھر میں رئیس کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں سن سکتا، اور آئندہ اس کو احتیاط کرنی ہوگی۔ رئیس میں ایسا کیا تھا جو سب اس پر فدا تھے؟ لاریب سمجھنے سے قاصر تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، سب سونے کے لیے جا چکے تھے، لیکن لاریب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے خوف تھا، وہی خوف شوہر کی غیر موجودگی میں ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ عزیز سلیمہ خاتون کو شہر لے کر گیا تھا، ان کے گھٹنوں میں درد تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ان کو رہا تھا لاریب کے میکے میں رہنا تھا، یا 1-2 دن مزید بھی لگ سکتے تھے۔ عزیز میں لاریب سے کہا تھا وہ بھی ساتھ لے آ جائے، لیکن لاریب نے انکار کر دیا۔ وہ میکے جانا تو چاہتی تھی، لیکن ساس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اور اس کو معلوم تھا کہ وہ 1 دن میں واپس آ جائیں گے۔ وہ جب بھی جاتی لمبی چھٹی پہ جاتی تھی، اس لیے اس نے سوچا ساس ہو کر آئے پھر وہ جائے گی۔ اب اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اس کو گھٹن ہو رہی تھی، وہ باہر نکلی اور چارپائی پر دراز ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن لاریب کو جلدی سونے کی عادت نہیں تھی، اور آج پتہ نہیں کہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے اوپری سونے کی تیاری کر رہا تھا وہ بھی۔ اس نے پنکھا ہلکا سا چلایا، اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گیا تھا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی دن بدن، اس کے لیے چھت پر سونا محال ہوتا جا رہا تھا سردی کی وجہ سے۔ اس نے سوچا کہ وہ آئندہ نیچے ہی سویا کرے گا، مگر آج اسے چھت پر ہی سونا تھا، کیونکہ عزیز گھر پر نہیں تھا، اور نہ ہی حلیمہ خاتون اپنے سرہانے بستر رکھ کر سوتا تھا۔ گاؤں کے تقریباً تمام مرد ہی اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے تھے۔ گاؤں میں چوری چکاری زیادہ تھی، بھینس چوری کرنے کے لیے چور آ جاتے تھے، اس وجہ سے تقریباً سب کے پاس اسلحہ ہوا کرتا تھا۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور ایک نظر ارد گرد پر ڈالنا چاہیے اور ہوشیاری کے لیے۔ اس نے دیکھا لاریب باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب محترمہ کو کون سمجھائے کہ یہ وقت نہیں ہے باہر بیٹھنے کا، یہ وقت چور اور شکوں کے آنے کا ہے۔ اکیلی لڑکی اس طرح سے باہر اس وقت بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ میری شکل تو ایسے ہی میڈم کو پسند نہیں ہے، کچھ کہوں تو خواہ خواہ برا مان جائے گی۔ رئیس نے سوچا، سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ لاریب اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی، نہ جانے رات کے کون سے پہر اس کی آنکھ کھل گئی تھی پیاس کی وجہ سے۔ وہ باہر آئی اور مٹکے سے پانی پیا تھا، اندر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ کسی نے ہاتھ سے اسے کھینچ کر کمرے میں لیا۔ لاریب کا موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ دیکھ نہیں پائی کون ہے۔ اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ موبائل ٹارچ کی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیل گئی تھی۔ لاریب خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ دھیمی روشنی میں سے بس اتنا ہی نظر آیا کہ اس شخص کا چہرہ اپنے کسی کپڑے سے چھپایا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ نہ جانے کب سے میں اس وقت کے انتظار میں تھا کہ تم اکیلی مجھے ملو۔ آج مجھے پتہ چلا کہ تمہارے شوہر اور تمہاری ساس گھر پہ نہیں ہے، تو مجھے موقع مل گیا۔ ڈرم نہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ میں صرف تم سے اتنا کہنے آیا ہوں کہ میں تمہارے حسن پہ عاشق ہو گیا ہوں۔ جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا تب سے تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن موقع نہیں ملا۔ تمہارا شوہر ہے ہر وقت اپنے ساتھ اسرار رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہارے گھر کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، مگر آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں تم پر فدا ہوں۔ میری محبت کو قبول کر لو۔ وہ شخص اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا، بہت ہلکی آواز میں، منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز صحیح سے پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ تمہیں میری محبت قبول ہے یا نہیں، صرف سر ہاں کر جواب دو۔ لاریب بالکل بے بس تھی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو تمہیں اس انسان سے محبت ہے جو تمہاری قدر کرنا جانتا ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسا ہیرا ملا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ تمہارے لائق ہی نہیں ہے۔ اس شخص نے اس طرح دبی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ لاریب خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، بالآخر کامیاب ہوگی۔ لاریب نے اس شخص کو دھکا دیا، بھاگتے اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں اس کے سسر اور چھوٹا دیور سو رہا تھا۔ بنا کوئی آواز نکالے اور شور مچائے اپنے سسر کی چارپائی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی، یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدھی نیند سے جاگی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، سر چکرا رہا تھا۔ اس کمرے میں کنڈی بھی نہیں تھی، وہ شخص جو بھی تھا اس نے اس کمرے میں آنے کی جرات نہیں کی تھی۔ پھر ساری رات لاریب وہاں بیٹھ کر گزاری تھی۔ صبح ہوگی، نیند آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی نظر آئی، وہ محتاط ہو کر باہر نکل گئی۔ باہر روشنی پھیل چکی تھی۔ جب روشنی پوری طرح سے پھیل گئی تو اپنے کمرے میں آئی، دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کو نیند بہت آ رہی تھی، اس کی حالت بھی غیر تھی۔ ساری رات بیٹھے رہنے کے باوجود اس کا جسم درد سے دکھ رہا تھا۔ وہ کنڈی لگا کر اپنے بیڈ پر دراز ہو گئی، سو گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی آنکھ کھلی، اس نے دن چڑھا آیا تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ وہ اٹھی اور منہ ہاتھ دھویا، باہر آئی تو گھر میں کوئی نظر نہ آیا تھا۔ سامنے چولہے پر چائے بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کس نے بنائی۔ وہ چائے پینے لگی تھی، رات والے واقعے کی وجہ سے صدمے میں تھی۔ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کہتی تو کس سے کہتی۔ دیکھو بیٹا، تم گاؤں میں
بہا کے جا رہی ہو۔ گاؤں میں اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی گھر میں گھس آتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے قصے سنے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، کیونکہ ہر حال میں بدنامی عورت کی ہوتی ہے، چلانا مت، اور اپنے شوہر سے کسی سے بھی گھر میں ذکر مت کرنا، صرف اور صرف اپنی ساس کو بتانا۔ گاؤں کی عورتیں بہت تجربہ کار ہوتی ہیں، وہ معاملے کو ہینڈل کرنا جانتی ہیں۔ تم اپنے شوہر کو بتاؤ کہ خون خرابے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مرد جذباتی ہوتا ہے اور ایک دم سے قتل و غارت پر اتر آتا ہے، اس کے مقابلے میں عورت صحیح طریقے سے معاملہ دیکھتی ہے۔ لاریب کو ندرت بیگم کی نصیحت یاد آئی جو شادی کے دن انہوں نے اس سے کی تھی۔ اس وقت لاریب کو یہ نصیحت صرف نصیحت لگی تھی، جیسے ہر ماں اپنی بیٹی کو زندگی کے ہر معاملے میں نصیحت کرتی ہے، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب واقعہ ہو جائے گا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا وہ بندہ چلا گیا تھا۔ اس شخص نے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن لاریب اپنی ساس سے بات کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اس کی ساس پسند نہیں تھی۔ اس نے سوچا وہ شہر جائے گی تو اپنی ماں سے ضرور کہے گی کہ اس کی ماں بہتر مشورہ دے گی، لیکن اب وہ کیا کرے؟ وہ شخص جو بھی تھا دوبارہ آ سکتا ہے، اللہ کرے آج عزیز آ جائیں۔ اس نے دل سے دعا کی تھی اگر عزیز مزید ایک دن شہر میں لگ گیا تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر عزیز آج رات نہیں آیا تو وہ اپنا بستر اپنے سسر اور دیور کے کمرے میں لگائے گی۔ سارا دن نہ جانے کس کشمکش میں گزرا تھا۔ شام کو جب عزیز واپس آئے تو اس کی جان میں جان نہیں تھی۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ سوچوں کے سمندر میں غرق تھی۔ وہ سوچ کے تھک گئی تھی کہ آخر وہ شخص کون تھا، کون ہو سکتا ہے؟ گاؤں میں ایسا کون سا انسان ہے جس نے اسے اتنے غور سے دیکھا ہے؟ اس کے گھر تو عزیز کی سخت طبیعت کی وجہ سے کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ آخر کون تھا اتنا بہادر جس نے یہ رسک اٹھایا تھا؟ وہ سوچ کے تھک گئی تھی۔ شام کے اس پہر بھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس کی نظر گھر کے مرکزی دروازے پر تھی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں سے رئیس آتا ہوا دکھائی دیا۔ لاریب اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ یہی وہ شخص ہے، یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کے علاوہ کوئی بھی اتنی جرأت نہیں کر سکتا۔ یہی ہے جو ہر وقت میری آنکھوں میں دیکھ کر رہتا ہے، جو بظاہر شریف ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ یہی ہے یہ شخص، پہلے دن سے مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ شخص شروع سے ہی میرے لیے مشکوک رہا ہے۔ میں اس کی طبیعت صاف کرتی ہوں ابھی۔ لاریب کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ رئیس کا سوچ کر رئیس حسب عادت چھت پر چڑھ گیا تھا۔ لاریب غصے سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ رات کا کھانا بنا کر وہ چھت کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے پوری تسلی کی کہ عزیز گھر پر نہیں ہے اور اس کی ساس ہونے کے لیے لے چلی گئی ہے۔ عزیز کے واپس گھر آنے سے پہلے اس نے رئیس کی طبیعت صاف کرنی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس نے وہی لال رنگ کی شال اوڑھی ہوئی تھی، دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا، شال پر ہی سر پر رکھی ہوئی تھی۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اوپر سے چاند کی روشنی کی وجہ سے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ رئیس چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے لاریب کو نہیں دیکھا تھا، اس کی آنکھیں بھی بند تھیں، شاید وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، لاریب نے سخت آواز میں کہا تو رئیس ایک دم سے اٹھا، حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ لاریب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہیں؟ رئیس نے اس کا غصہ نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ تم کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نقاب پہن کر آؤ گی اور میں تمہیں پہچان نہیں سکوں گی؟ تمہاری اتنی جرأت کہ تم آدھی رات کو میرے کمرے میں آ کر مجھ سے بدتمیزی کرو؟ تم نے کیا سوچا تھا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، تم اپنی منمانی کرو گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس حرکت سے ڈر جاؤں گی اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر، تو کوئی اپنی ہی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ میں تمہارے کزن کی بیوی ہوں، اس حساب سے تمہاری بھابھی ہوئی۔ لاریب بولے جا رہی تھی کہ رئیس نے اس کی بات آدھے میں کاٹی۔ ایک منٹ، آپ کا مطلب ہے کہ عزیز کی غیر موجودگی میں اس رات کوئی شخص آپ کے کمرے میں آیا تھا، اس نے آپ سے بدتمیزی کی اور آپ یہ بات مجھے اب بتا رہی ہیں؟ مجھے اس رات ہی آواز دی ہوتی تو میں اس کمینے کو اسی وقت گولے سے بھون ڈالتا، رئیس نے کہہ کر ایک دم سے اپنے سرہانے سے پسٹل اٹھائے تیزی سے نیچے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ لاریب ایک دم اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ رکو، میری بات سنو۔ لاریب ایک دم اس کے سامنے ہوئی تھی۔ وہ ایک دم رک گیا تھا۔ عزیز کو بتانے جا رہا ہوں، اب اس کمینے کا پتہ لگاتے ہیں کون ہے وہ، کس کی تھی جرأت کہ میرے گھر میں گھس کر آئے اور میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ رئیس پر دو حصے میں آ گیا تھا، اس نے کہا ایک دم سے آگے بڑھنے لگا۔ لاریب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکا تھا۔ کیوں میری عزت کا تماشا بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ عزیز کو میں نے کچھ نہیں بتایا اپنی بدنامی کے خوف سے، لاریب نے سختی سے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ لاریب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ عزیز اور میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش ہے۔ آپ نہیں جانتی گاؤں والوں کو، ہم ایسے ہی ہتھیار اپنے سرانے رکھ کر نہیں سوتے، ہمارے دشمن ہیں کچھ لوگ یہاں اس علاقے میں۔ عزیز نے ہلکی مگر سخت آواز میں کہا تھا۔ اس نے اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ لاریب اس پر شک کر رہی ہے۔ اس کا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی اس کے گھر آدھی رات گھس آیا تھا۔ تم کو خدا کا واسطہ میرا تماشا مت بناؤ۔ لاریب نے ہاتھ جوڑے تھے اور ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر رئیس نے اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ پسٹل نیچے کی چاندنی میں وہ صاف اسے دیکھ سکتا تھا۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں ایسا کروں گا؟ رئیس نے دکھ سے پوچھا تو مجھے لگا وہ تم تھے، لاریب نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ رونا بند کر چکی تھی۔ جب میں نے آپ سے شادی نہیں کی، حالانکہ مجھے عزیز نے کہا تھا ایسا کرنے کو، تب میں کیوں ایسی حرکت کروں گا جس کو جائز طریقے سے قبول نہیں کیا؟ اس کو اب ناجائز طریقے سے کیوں حاصل کرنا چاہوں گا؟ رئیس کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہنا پڑا۔ لاریب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے کئی بار نوٹ کیا تم کو میری طرف دیکھتے ہوئے، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، بہانے سے مجھے لگا تم۔ لاریب نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ دیکھے
लारेब मेरी बात आराम से सुने, आप 1 मिनट बैठ जाएं यहाँ और तहम्मुल से सुने। उसने लारेब को बैठने का कहा। वो थोड़ा सा चारपाई से टच होकर बैठ गई थी, लेकिन पूरा नहीं बैठी। टेक लगाने के अंदाज में सिर्फ एक साइड पर सहारा लिया था। आपके डर की वजह से मैं चुप नहीं बैठ सकता। मेरे सिलसिले में अजीज से बात करना बेहद ज़रूरी है। आप समझ नहीं रही हैं, ये हमारी इज्जत पर हमला है। रईस ने आराम से कहा था। मुझे अम्मी ने सख्ती से मना किया था। वो कहती हैं खून खराबा होगा। अजीज़ को बताने से लारेब ने आराम से कहा था। खून खराबा तो होगा, आपको क्या लगता है मैं और अजीज़ इस शख्स को जिंदा छोड़ देंगे? रईस ने कहा तो लारेब डर गई थी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है मेरी इज्जत का ख्याल करो। मेरा कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी बदनामी होगी। लोग बातें करेंगे, कहेंगे अजीज़ की बीवी का किसी के साथ चक्कर है, अजीज़ ने साथ में को मार दिया। हमारे मुआशरे में घूम फिर कर बात औरत पर ही आ जाती है। अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो कसम खा के कहती हूँ, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी अपनी जान देने में। मैं वाकई अपनी नस काट दूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार भी तुम होगे। लारेब ने सख्ती से कहा। नीचे चली आई थी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। मामला इसने बिगाड़ दिया था। लारेब के जाने के बाद रईस से चारपाई पर बैठकर अपनी कनपट्टी को अपनी उंगलियों से मसलने लगा था। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। दिल चाह रहा था कि सारे गांव को ही आग लगा दे। रईस असलम के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त थी कि रात के अंधेरे में कोई इसके घर की दीवार पर कर आया, उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अगर लारेब धमकी न देती तो चुप बैठने वालों में से नहीं था, लेकिन अब चुप रहना था उसे। वो जान गया था कि लारेब वाकई ऐसा कर सकती है। लारेब नीचे कमरे में तो अजीज़ वहाँ था। तुम कहाँ थी? मैंने पूरे घर में तुमको ढूंढा। अजीज़ के सवाल पर घबरा गई थी। वो मैं छत पर गई थी आपको ढूंढने। मुझे लगा आप रईस के साथ हैं, लेकिन वहाँ नहीं थे। लारेब ने कहा। हाँ, मैं नाज़ो के घर बैठा हुआ था। मामू से कुछ काम था तो कुछ देर होगी। अजीज़ ने कहा। सोने की तैयारी करने लगा। लारेब के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन अजीज़ मोबाइल में मगन था तो नोट नहीं किया। मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। लारेब ने कहा। इस वक्त क्यों नहीं जा सकती? भले जाओ, लेकिन ख्याल करना पीपल के दरख्त पर एक चुड़ैल रहती है। अजीज़ ने उसको डराना चाहा। मैं नहीं डरती, वो कहकर बाहर जाने लगी। चुड़ैल भी कभी चुड़ैल से डरी है क्या भला? अजीज़ ने पीछे से आवाज़ लगाई। ये लारेब मजाक के मूड में नहीं थी। वो बाहर आ गई और चक्कर काटने लगी। बहुत गलत हो गया मुझसे, अब क्या करूँ? अगर इसने अजीज़ या किसी और को बताया, अम्मी कितना गुस्सा होंगी। और रईस भी गुस्सा है। पता नहीं वो रईस था या कोई और, मुझे तो अभी भी शक है। लारेब परेशान थी। वो कमरे में आई तो देखा अजीज़ सो चुका था। वो भी सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह वो जागी तो रात वाली बात याद आई। उसने शर्ट की तरफ देखा और चाय पीने लगी। रईस नीचे आया। उसके हाथ में पिस्टल था। लारेब देखकर घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया तो उसने देखा रईस बेहद संजीदा था। चुपचाप खामोशी लारेब को किसी बड़े तूफान का पेश खेमा लग रही थी। शाम को नाजो आई तो लारेब का उड़ा हुआ रंग देखकर पूछा था, क्या बात है भाभी, आप परेशान हैं? उसके सवाल पर लारेब ने उसे सारा किस्सा नाज के गोश्त से गुजार दिया। भाभी, आपको रईस भाई को नहीं बताना चाहिए था। वो बहुत सख्त हैं इस मामले में। सब मर्द सख्त होते हैं, वो हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गैरत पर बात आए तो खून खराबे पर उतर आते हैं। मैं छोड़ी थी, एक दिन गाँव के एक लड़के ने गली में मुझे इशारा किया। यकीन करें, मुझे इस इशारों का कुछ पता नहीं था। रईस भाई ने इसे इतना मारा कि मरने पर आ गया था। बहुत मुश्किल से चढ़ाया सबने। उसके बाद मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। भाई ने नाज बोलती जा रही थी। डराओ तो नहीं, मैं पहले ही डरी हुई हूँ बहुत। लारेब ने कहा तो मुझे डर गई थी। रात को जब अजीज़ बाहर निकल गया तो रईस ने इसको मोबाइल में पैगाम भेजा था। अननोन नंबर से मैसेज आया था कि ऊपर आए, मुझे कुछ पूछना है। पैगाम समझ गई थी कि कौन है। फंस गई मैं इसको बताकर। वो गुस्से से उठी। पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर निकाला है इसने। वो सोचती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। वो ऊपर आई तो देखा रईस नीचे झांक रहा था। इसको देख इसकी जाने पड़ा था कि बुलाया है इसने। लारेब ने सख्ती से पूछा था। आप अच्छी तरह जानती है। रईस ने कहा कि उसको बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई थी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे बस इतना बता दें कि उसका हुलिया कैसा था। उसने क्या कहा था आपसे? रईस ने आराम से पूछा था। और मैं ये सब तुमको क्यों बताऊँ? क्योंकि अगर आप नहीं बताया तो मुझे मजबूरन अजीज़ को बताना पड़ेगा और आपकी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। लारेब थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने उसको नहीं देखा, अंधेरा था। उसने कपड़े से मुंह छुपाया हुआ था और कहा कि मैं तुम पर आशिक। लारेब ने बात दूरी छोड़ दी थी। रईस ने गुस्से से मुठियाँ भेजी थी। आपको किसी पर शक है? रईस ने पूछा। हाँ, तुम पर। लारेब ने मुंह फेर लिया था। आपका शक मैं बाद में दूर कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने से निपटना है जो मेरे घर में घुसकर रात की तारीखी में आया था। अब आप जा सकती हैं। रईस ने कहा तो वो तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई थी। नीचे आए तो खिलाफ तवक्का अजीज़ जल्दी वापस आ गया था। कहाँ थी? अजीज़ ने पूछा तो लारेब उलझ गई थी। अब ये मत कहना कि छत और मुझे ढूंढने गई थी। फिर आज अजीज़ का अंदाज़ अजीब था। लारेब खौफ ज़दा हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। सोच रही थी कि अजीज़ ने इसका मोबाइल छीन लिया। लारेब चौंक गई थी। पासवर्ड क्या है? अजीज़ ने पूछा तो लारेब को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई थी। उसने पासवर्ड बताया। अननोन नंबर वो पहचान गया था और रईस ने बुलाया था। अजीज़ ने पूछा। लारेब झूठ नहीं बोल सकती थी। इस बात में सर हिलाया। लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। अजीज़ ने मोबाइल उसके हवाले करते हुए कहा था। मुझे रईस ने किसी काम से बुलाया था। वो कह रहा था कि अब्बू से बात करूं इसकी जॉब के बारे में। सफाई देने लगी। मैंने तुमसे पूछा कि रईस ने तुम्हें क्यों बुलाया? अजीज़ बोला था। नहीं, मुझे लगा आप गलत ना समझे। आपको मुझ पर भरोसा है ना? लारेब ने पूछा। मुझे रईस पर भरोसा है। अजीज़ ने कहा। आंखें बंद कर ली। लारेब सुनकर हैरान हो गई थी। आखिर क्या है ऐसा रईस में? वो फिर से सोच में पड़ गई थी। लारेब को अजीज़ का जवाब बहुत अजीब लगा था। इसने सिर्फ कहा था कि इसे अजीज़ पर भरोसा है, ये नहीं कहा था कि लारेब पर भी भरोसा। इसके अंदर कुछ टूट गया था। इससे लगा कि
لگا تھا کہ وہ عزیز کو بری طرح سے جان گیا، لیکن آج اسے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ غلط ہے۔ عزیز کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی ہے جس سے وہ واقف نہیں تھی۔ عزیز کے اس جواب نے لڑیب کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس سے پوچھے، لیکن اس سے خوف سے نہیں پوچھ پا رہی تھی، کہیں پھر سے کوئی دل آزاری والا جواب ہی نہ سننے کو مل جائے۔ وہ صبح اٹھی تو اس کا ذہن بہت بوجھل تھا۔ روز کی پریشانی میں کوئی نہ کوئی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے گاؤں میں رہنے کی پریشانی، پھر اولاد کے چھن جانے کی پریشانی، پھر اس شخص کے آدھی رات آنے کی پریشانی، رئیس کی طرف سے باتیں سننا پڑی تھی۔ اس کی پریشانی وہ عزیز کے اس جواب کی پریشانی ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ کو رئیس پر بھروسہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو مجھ پر بھی بھروسہ ہے۔ سچ پوچھے تو مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ کیا میں بھروسے کے قابل نہیں ہوں؟ سارا دن سوچنے کے بعد شام کو جب عزیز آیا تو اس نے لڑیب نے اس سے پوچھا تھا، تو بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو لیبو؟ میں نے ایسے ہی ایک بات کہی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر اور کیا مطلب تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ تو ہے نا، تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے رئیس پر بھروسہ ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میں اتنے مہینوں سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، پھر بھی آپ مجھے پہچان نہیں پائے، لڑیب نے دکھ سے کہا تھا۔ لیبو میں پچھلے 26 سال رئیس کے ساتھ رہا ہوں۔ ہم دونوں کی عمروں میں چند ماہ کا ہی فرق ہے۔ ہم دونوں گھر میں بھی ساتھ رہتے ہیں، اسکول میں بھی ساتھ، میٹرک ساتھ ہی پڑھے ہیں، ہاسٹل میں بھی ساتھ رہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہو، اس کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتی، اس سے کھل کر بات نہیں کرتی ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے رئیس کا دکھ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتا ہے کہ جب تمہاری بیوی آئے گی تو میں اسے خوب تنگ کروں گا تمہارا نام لے کر۔ یقین کرو اسے اپنی بھابھی کے آنے کا انتظار تھا۔ دیور بھابھی کا ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ رئیس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو میں ہی اس کا بھائی ہوں، اور اس نے مجھ سے ہر امید لگائی ہوئی تھی، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ اجنبیوں والا رویہ رکھا تو وہ ہم سب سے دور ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا تم اسے پسند نہیں کرتی ہو۔ لیبو مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، اسے یوں سمجھو وہ میرا کزن نہیں، میرا بھائی ہے۔ تم نے کہا کہ رئیس نے تم کو کسی کام سے بلایا تھا اور پھر تم صفائی دینے لگی۔ میرا بات کا مطلب صرف یہی تھا کہ اگر رئیس نے تم کو کسی کام سے بلایا تھا تو ضرور کوئی کام ہی ہوگا۔ مجھے رئیس پر بھروسہ ہے کہ وہ تمہیں کسی غلط ارادے سے نہیں بلائے گا، بس یہی مطلب تھا میرا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ جواب میں عزیز لمبی تقریر کرتی تھی، لڑیب کو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شاید میں ہی غلط ہوں، اور اس کو غلط سمجھ رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا مگر کہا نہیں۔ سورج نارنجی رنگ کا ہو گیا تھا، پورے گاؤں میں ہر طرف لکڑیوں کے دھوئیں کی بو پھیل گئی تھی۔ لکڑیاں توڑنے کی آوازیں فضا میں شور مچا رہی تھی، اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ لڑیب سالن بھون رہی تھی، سردی کی وجہ سے سب اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لڑیب کے ساتھ نوری بیٹھی ہوئی تھی جو روٹیاں پکا رہی تھی۔ ایسے میں رئیس چھت سے نیچے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لحاف تھا، گال پر وہ نیچے سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر سونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں چارپائی بچھائی اور بستر بچھایا تھا۔ شکر ہے یہ نیچے آ گیا، کم از کم اب مجھے باتیں تو سننی نہیں پڑیں گی۔ اس کی وجہ سے لڑیب نے دل میں شکر ادا کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں رائفل تھا۔ اسے صاف کرنے کے لیے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ رائفل دیکھ کر لڑیب کے پیروں کے نیچے جان نکل گئی تھی۔ پیچھے عزیز بھی آ گیا تھا۔ نیا لیا ہے کیا؟ کب لیا؟ عزیز نے آتے سوال کیا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہاں کل ہی لیا ہے، رئیس نے بتایا۔ کتنے کا لیا؟ عزیز نے اس کے ہاتھ سے رائفل پر لیتے ہوئے پوچھا تھا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ رئیس نے قیمت بتائی۔ کیسے خیال آیا اچانک لینے کا؟ پسٹل تو ہے نا تمہارے پاس؟ عزیز نے پوچھا۔ بس ایک کتے کو مارنا ہے۔ رئیس کے جواب پر لڑیب کا سر چکرانے لگا تھا، لیکن عزیز مذاق سمجھ کر زور سے ہنسنے لگا۔ لڑیب کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب عزیز ہنستے ہنستے باہر چلا گیا تو رئیس کے کمرے میں آئی سرخشار اورے میں نے تم کو بتا کر غلطی کر دی، تم جب تک عزیز کو نہیں بتاؤ گے چین سے نہیں بیٹھو گے، کیوں مجھے رسوا کرنے پر تلے ہو؟ لڑیب نے اندر آ کر ایک سانس میں کہا اور نیچے آواز نیچی تھی لیکن لہجہ سخت تھا۔ رئیس جو موبائل میں نیٹ کھول کر بیٹھا تھا اس کے اچانک آنے پر چونک گیا تھا اور بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے رئیس آپ کو رسوا کرنا چاہے گا؟ رئیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو لڑیب نے دوسری طرف آنکھیں پھیر لی تھی۔ اتنے دن سے اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو ہاتھ لگایا، آپ سے غلط بات کی، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کی زبان اور ہاتھ کاٹ دوں، صرف اس لیے کہ اس نے آپ کی عزت باہر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کو رسوا کر دوں گا؟ رئیس نے دکھی دل سے کہا تھا۔ لڑیب نے لمبی سانس اندر لے کر باہر نکالی تھی۔ تم عزیز سے کیوں کہہ رہے تھے کہ ایک کتے کو مارنا ہے؟ لڑیب نے پوچھا تھا۔ ہم دونوں کی عادت ہے آپس میں مذاق کرنے کی، رئیس نے فوری جواب دیا تھا۔ رئیس نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی غلطی سے اس کی بار بار نگاہیں لڑیب کی جھکی پلکوں کی طرف جا رہی تھی، وہی آئی لائنر کی لمبی سی لکیر۔ ویسے میں ایک بار پھر سے مشورہ دوں گا کہ بات عزیز کو بتا دیں آپ خود ہی، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، اس کی ذہنی سمجھتا ہوں، اگر یہ بات اسے کسی اور سے معلوم ہوئی تو آپ سوچ نہیں سکتی اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ عزیز ویسا نہیں ہے جیسا باہر سے نظر آتا ہے، وہ نہ تو اتنا سادہ ہے جتنا لگتا ہے اور نہ ہی اتنا بے خبر جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اگر آپ خود اعتماد میں اسے لے کر یہ بات بتائیں گے تو وہ غصہ نہیں کرے گا، لیکن کل کو اگر یہ بات کھل گئی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ رئیس نے سمجھانا چاہا۔ رئیس اسلم یہ بات ابھی باہر نکلے گی جب تم نکالو گے۔ لڑیب نے شہادت کی انگلی سے اسے اشارہ کیا تھا۔ اگر تم چپ رہے تو بات کبھی نہیں کھلے گی اور میں عزیز کو نہیں بتا
بتا سکتی مجھے اتنی ہمت نہیں ہے، میں ویسے ہی سے ڈرتی ہوں جس طرح ہر عورت اپنے شوہر سے ڈرتی ہے، خاص کر اس طرح کی باتوں سے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو جائے، وہ جیل چلا جائے۔ اگر میں نے اسے بتا دیا تو وہ اس شخص کو مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا، اسے مار دے گا اور جیل چلا جائے گا، اور اس کے بعد میری زندگی میں کیا رہ جائے گا؟ تم خود سوچو، لاریب نے کہا۔ اور اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا اور اسے کسی اور سے پتا چلا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو ہی مار دے گا۔ رئیس نے اس پر سختی سے کہا تھا، وہ میرا شوہر ہے، مجھے کبھی نہیں مارے گا، میں اسے جانتی ہوں۔ لاریب نے اسی سختی اور پورے اعتماد سے جواب دیا تھا، وہ میرا دوست ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، اسے آج اپنے اعتماد میں لے لیں اور بتا دیں اپنے طریقے سے۔ جہاں تک بات نکلنے کی بات ہے تو میں مرتے دم تک نہیں نکالوں گا، لیکن ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ وہ شخص دوبارہ بھی یہ ہمت کر سکتا ہے، اور ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رازدار ضرور ہوتا ہے، صرف اس شخص کا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، اس رازدار کا بھی کوئی نہ کوئی رازدار ہوگا۔ اسی طرح سے باتیں باہر نکل جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ رئیس نے نرمی سے کہا تھا، اس دن تمہارا میسج عزیز نے دیکھ لیا تھا میرے موبائل میں۔ جب میں نے صفائی دینی چاہی تو اس نے کہا کہ مجھے رئیس پہ بھروسہ ہے۔ لاریب کو یاد آیا، لاریب کی بات پر رئیس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے رئیس پہ بھروسہ ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ پر بھی ہے۔ اب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ رئیس نے کہا تو لاریب سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگلے دن کہا تھا کہ تم پر بھی بھروسہ ہے، لاریب نے بتایا۔ اگلے دن جب آپ نے خود پوچھا ہوگا دوبارہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ رئیس نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ لاریب اس بار دھیمی آواز میں بولی تھی۔ لاریب، کیا آپ نہیں چاہتی کہ وہ شخص پکڑا جائے، اسے سزا ملے؟ رئیس نے پوچھا تھا۔ لاریب سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت ہے، ظاہر سی بات ہے، جب کوئی ہم پر صرف بری نظر ڈالتا ہے تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے۔ اس نے صرف بری نظر نہیں ڈالی بلکہ آدھی رات کا میرے کمرے تک آیا، مجھ سے بدتمیزی کی، مجھ سے بےہودہ باتیں کی۔ عزیز، تم سے پہلے وہ میرا مجرم ہے، میں چاہتی ہوں اس کو سزا ملے، لیکن میں خون خرابہ نہیں چاہتی ہوں، نہ ہی بدنامی۔ اب لاریب کا لہجہ تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ وہ شخص میں ہوں؟ رئیس کو یاد آیا۔ لاریب تھوڑی دیر چپ رہی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولی تھی، میں نے کئی بار یہ بات نوٹ کی ہے، تم میری آنکھوں میں دیکھتے ہو، اور میری شادی سے لے کر اب تک کوئی شخص بھی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جس نے مجھے نظر بھر کے دیکھا، اور اس نے کہا تھا کہ جب سے میں تمہیں پہلی بار دیکھا تب سے ہی بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہوں، اور رئیس اسلم تمہارے سوا کوئی بھی شخص میری نظر میں ایسا نہیں ہے جس نے مجھے آنکھ بھر کر دیکھا ہو۔ لاریب نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا تھا، اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ لاریب کی بات پر رئیس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، عزیز آنے والا ہوگا، اور اس بات کی ٹینشن چھوڑ دیں کہ میں آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں زیادہ مت سوچیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں چپ رہوں اور کچھ نہ کہوں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی وجہ سے خون کا یہ گھونٹ بھی پینے کو تیار ہوں، ورنہ میں ایسے شخص کو کبھی نہیں چھوڑتا جو میرے گھر کی دیواریں پھلانگ کر آئے، میرے گھر کی کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ رئیس نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بات گول مول کر دی تھی۔ لاریب کے جانے کے بعد پھر سے چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ضروری نہیں محبت تمہیں ہمیشہ صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح انسان سے ہو، یہ تمہیں کبھی غلط وقت پر غلط جگہ اور غلط انسان سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ محبت کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ لاریب روز کسی نہ کسی بہانے سے رئیس کو میسج کرتی تھی۔ رئیس اس کے پیغامات پڑھتا مگر کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مایوس ہو کر اس کے پیغام بھیجنا چھوڑ دے، مگر آج سے مسلسل ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ مجھے روبرو ان سے بات کرنی ہوگی، رئیس نے ارادہ کیا اور سوچا۔ وہ ویکنڈ پر گاؤں جائے گا۔ جمعے کی شام کو وہ جلدی آفس کا کام نپٹا کر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ سارے سفر میں وہ باتیں سوچتا رہا جو لاریب سے کرنی تھی۔ وہ تقریباً رات دیر سے گاؤں پہنچا تو آتے ہی سو گیا تھا۔ صبح لاریب نے اسے جب دیکھا تو حیرت ہوئی تھی، اسے لگا کہ رئیس گاؤں نہیں آئے گا، مگر وہ آ گیا تھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، رات کا کھانا کھانے کے بعد چھت پر آ جائیں۔ رئیس نے اس کے موبائل پر پیغام بھیجا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پیغام پڑھ کر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ کھڑی ہوئی تو اسے اپنے پاؤں لڑکھڑاتے محسوس ہوئے تھے، ایسا لگا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے۔ پھر سارا دن لاریب نے رات ہونے کا انتظار کیا، بار بار سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے اسے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ چھت پر آئی تھی جہاں رئیس پہلے سے موجود تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، لاریب نے مختصر جواب دیا تھا۔ نہیں آپ ٹھیک نہیں ہو اور ٹھیک لگ بھی نہیں رہی، رئیس نے کہا تو لاریب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چاند کی روشنی مدھم تھی، وہ مشکل سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں؟ لاریب نے پوچھا۔ اس نے ہاتھ سے رنگ کی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں، مجھے تھوڑا تفصیل میں بات کرنی ہے، رئیس نے کہہ کر اسے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی تھی، اس کے پاؤں نیچے کی طرف تھے جو چھت کی زمین میں چھو رہے تھے۔ وہ بس ہلکا سا ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ لاریب، رئیس نے اس کا نام پکار کر بات شروع کی تھی۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، لیکن اب بیچ میں نہیں بولیں گی، رئیس نے کہا تو لاریب نے سر جھکا لیا تھا سننے کے لیے۔ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی گاؤں میں ہوگی۔ وہ لڑکی شہر سے آئی تھی، گاؤں کے ماحول کی عادی نہیں تھی۔ اس بیچاری کو گاؤں میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چونکہ اسے اپنے شوہر سے محبت تھی اس لیے اس نے ڈٹ کر اس ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ گرمی میں کام کرنا، لکڑیاں توڑنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس نے سب کیا، اور بدلے میں ضرور اس نے سوچا کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، اس کی قربانیاں لائے گا۔ نہیں جائیں گے، لیکن اتنی محبت کے بعد جب اسے اپنے شوہر سے ہمدردی کے دو بول بھی سننے کو نہیں ملے تو ان حالات میں اس کا مایوس ہونا ایک فطری عمل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اسے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن
کچھ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے لیے کتنی مشکلات سے گزر آیا ہے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ اور فطرت ہوتی ہے۔ اس کے شوہر کی فطرت یہی تھی، وہ سوچتا تھا کہ جب گاؤں کی ہر لڑکی کام کرتی ہے اور امید نہیں لگاتی تو اس کے بیوی بھی ایسا ہی کرے گی۔ پھر بھی اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری، وہ کام کرتی رہی، سخت گرمیوں میں، سخت سردی میں۔ اس دوران اولاد کی خوشی بھی اس سے چھن گئی، وہ اس کی وجہ سے بے حد اداس تھی۔ ایسے حالات میں ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کی دلجوئی کی جائے، اس کا شوہر، اس کے تمام گھر والے اس دکھ میں اس کا ساتھ دے، لیکن اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس کے شوہر نے اس پر الزام لگایا اولاد کے قتل کرنے کا۔ پھر بھی اس لڑکی نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور خدا سے دعا کرتی رہی۔ پھر اس کی ساس نے بھی اس کو ایک دن دل آزاری والے کلمات کہے، بجائے کہ وہ جواب دینے کے غصہ ہونے کے، اس لڑکی نے صبر سے سب کچھ برداشت کیا۔ وہ سب کچھ برداشت کرنے جیسی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے سب کیا۔ کہانی صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی تب تک چپ ہے جب تک اس کی عزت پر بات نہیں آتی۔ لیکن ایک رات اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک شخص اس کے کمرے میں آیا اور اسے بدتمیزی کی۔ یہاں لڑکی کی ہمت جواب دے گی، اسے اپنے شوہر کے ایک کزن پر شک تھا۔ اس نے صاف صاف سے کہہ دیا کہ مجھے تم پر شک ہے۔ جب یہ بات اس لڑکے کو اس لڑکی نے کہی تو دل ہی دل میں وہ لڑکا اس کے مضبوط کردار کی گواہی دینے لگا۔ جب لڑکی کو معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور تھا تو وہ شرمندہ ہو گئی اور اپنے شوہر کے کزن سے معافی مانگی، لیکن بات معافی پر ختم نہیں ہوئی۔ اس لڑکے نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی اس میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگی ہے، ایسی دلچسپی جو اسے زیب نہیں دیتی۔ میں اس لڑکی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، وہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ لاریب، جب انسان سے غلطی ہو جائے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن جب انسان سے گناہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ شوہر کی عدم توجہ، اولاد کے قتل کا الزام، مشکلات کا سامنا اور اجر ملنے کی بجائے دل آزاری، ایسی بہت سی باتیں ہیں جو کہ تھی کہ وہ لڑکی بہک گئی۔ اسے تلاش تھی ایک ایسے انسان کی جو اسے سمجھے۔ اس حالات میں اس کے شوہر کے کزن نے اسے سمجھایا اس کے لیے گاؤں میں آسانی پیدا کرنی چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسے میں دل میں اس لڑکے کا خیال بیٹھ جانا ایک فطری بات ہے۔ لاریب، محبت گناہ نہیں ہے، گناہ وہ ہے جو ہم محبت میں کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ مجھے بار بار پیغامات بھیج رہی ہیں وہ گناہ تھا۔ یہاں پر لاریب نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن رجنی سے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا۔ جسے آپ محبت سمجھ رہی ہیں محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر شیطان کا ایک شکنجہ ہے۔ میں آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ سب نہیں کہہ رہا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سے پہلے شیطان نے یہ وار مجھ پر بھی کیا، لیکن میں نے بہت مضبوط ہو کے اس کے حملے کا مقابلہ کیا اور شکنجے سے خود کو نکالا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ مرد مضبوط ہوتا ہے، اس معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے۔ پتہ ہے عورت کمزور کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی۔ جب مرد کو محبت ہوتی ہے تو وہ ایک یا دو بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تیسری یا چوتھی بیوی رکھ سکتا ہے۔ جب مرد شادی کرتا ہے تو شیطان کا وار خالی جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک جائز رشتے میں بن جاتا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ جس سے اسے محبت تھی، لیکن شیطان یہ بات جانتا تھا کہ ایک شادی شدہ لڑکی کسی کے ساتھ جائز رشتے میں نہیں بن سکتی تب تک جب تک وہ اپنے شوہر سے بے وفائی نہ کرے، اسے چھوڑ نہ دے۔ اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وار عورت پر کرتا ہے۔ اس طرح وہ ایک گھر اور ایک رشتہ، ایک خاندان تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ رئیس ایک پل کو رکا اور گہری سانس لیتے اور پھر اس نے اپنی بات شروع کی۔ لاریب اب تک سر جھکا اس کی بات کو سن رہی تھی۔ لاریب، ہم سوچتے رہتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہی سو رہا تھا، وہ جاگ رہا تھا اور ہر پر ہم پر وار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم غافل ہیں مگر شیطان غافل نہیں ہے۔ ہم خدا سے کیا ہوا وعدہ بھول بیٹھے ہیں مگر شیطان نہیں بھولا۔ یاد ہے اس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ اس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ اور پتہ ہے لاریب، شیطان کچھ نہیں کرتا، وہ ہمارے دلوں میں صرف ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے، صرف ایک وسوسہ، باقی آگے کا سارا کام خود کرتا ہے، ہم خود کرتے ہیں۔ پھر شیطان بیٹھ کر ہمارا تماشا دیکھتا ہے، خوب خوش ہوتا ہے اپنی کامیابی پر۔ پتہ ہے شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب وہ میاں بیوی کے رشتے میں پھوٹ ڈالتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ذکر قرآن پاک میں ہے کہ حالانکہ وہ دونوں کسی ایک دوسرے کو بھی نہیں سکھاتے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر پھر وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جن کے ساتھ وہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنا شیطان کا کام ہے۔ اگر میں آپ کے پیغامات کا اس طرح سے جواب دیتا ہوں جس طرح سے آپ چاہتی ہیں تو یقین میں بھی انہی گناہ گاروں میں شامل ہو جاتا۔ آپ بہک گئی ہیں تو آپ کو شیطان نے بہکا دیا، یقین مانیے شیطان پہلے دن سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب آپ گاؤں میں آئی تو شیطان نے آپ کو مشکلوں میں ڈالا، لیکن آپ نے حالات کے ساتھ صبر کے ساتھ سامنا کیا تو شیطان کا وار خالی کیا تھا، آپ کی اولاد چھن گئی۔ شیطان نے آپ کے شوہر کو بھڑکایا، آپ کے خلاف یہاں پر بھی اپنے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ شیطان نے ایک بار پھر سے ہار کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار کیا تھا؟ حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ شیطان سب سے پہلی ضرب انسان کی حیا پہ لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا بس دوسری جگہ پر نہ چلے تو اس نے آپ کی حیا پر ضرب لگانے کی چاہیے، آپ کا ذہن میری طرف موڑ دیا تھا۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ جب تم
حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ میں نے اپنے آپ کو شیطان کے شکنجے سے نکال لیا، اب آپ کی باری ہے، آپ نے خود کو نکالنا ہے اس شکنجے سے۔ رئیس نے کہہ کر اپنی بات ختم کی تو اس نے دیکھا کہ لاریب اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ پلیز آپ روئیں مت، رئیس نے دکھ سے کہا۔ وہ جانتا تھا اس نے لاریب کا دل دکھایا ہے بہت، میں بہت بری ہوں، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور نامحرم کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ لاریب نے آنسو پوچھتے ہوئے شرمندگی سے کہا، واقعی بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ بری آپ نہیں ہیں، برا شیطان ہے، رئیس نے کہا تو لاریب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں صبح ہوتے ہی واپس شہر چلا جاؤں گا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کیونکہ یہ بہت ضروری تھا، آپ نیچے چلی جائیں، عزیز آنے والا ہوگا۔ رئیس نے کہا تو لاریب جانے کے لیے اٹھی تو سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ عزیز اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کی اور چپکے سے آنسو بہانے لگی تھی۔ سچ کہا تھا اس نے، محبت گناہ نہیں ہے، محبت میں ہم جو کرتے ہیں وہ گناہ ہے۔ لاریب بچوں کی طرح سسکیاں لے کر اٹھ رہی تھی۔ اگلے روز ہی رئیس واپس چلا گیا تھا۔ وہ بس میں بیٹھا ہوا تھا، باہر رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ رئیس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اطراف میں نے بہت کوشش کی اس کی آنکھوں سے بچنے کی، میں جتنا اس سے دور رہ سکتا تھا رہا، میں اس کے سامنے بھی نہیں جاتا تو نہ ہی تو آنا چاہتا تھا، نہ ہی تو میں اس کی طرف دیکھنا چاہتا تھا، لیکن کبھی جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیکھتا تو اس کی دل سی آنکھوں میں ڈوب جاتا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے خوف آنے لگا تھا، مجھے اپنے جذبات، اپنے دل سے خوف آنے لگا تھا۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ وہ محبت جسے میں نہ جانے کب سے تلاش کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا وہ محبت مجھے اس طرح ملے گی کہ وہ میری ہوگی نہیں۔ اس گھر کے مکینوں نے جتنی محبت مجھے دی ہے اور جتنا اعتبار مجھ پر کیا ہے، میں تا حیات اس محبت کے لیے ان کا مقروض رہوں گا۔ یہ محبت ان پر واجب نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مجھ سے کی۔ سچ کہوں تو میں کبھی بھی اس محبت کا حق نہیں ادا کر سکتا جتنا ان لوگوں کے لیے کر سکتا تھا۔ میں نے کیا، میں نے ناز کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا، اسے بہت پیار دیا، عزیز کو اپنا دوست اور بھائی سمجھا، حماد کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھا، چاچی حلیمہ کو اپنی ماں اور چچا سکندر کو اپنا باپ سمجھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی فیملی کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ میرے والد وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی شادی کرا دی تو میرے سوتیلے باپ نے مجھے ساتھ رکھنا پسند نہیں کیا، لیکن میرے عزیز جان چاچا نے مجھے بیٹوں کی طرح بھر کر پیار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کے مرحوم بھائی کی آخری اور واحد نشانی ہوں۔ چاچی حلیمہ میں بھی میں نے اپنی ماں کی تلاش کی، مجھے مل گئی۔ میرا دل کرتا تھا کہ قیامت کے دن جب مجھے میری ماں کے باپ کے نام سے بلایا جائے تو مجھے چاچی حلیمہ اور چاچا سکندر کے نام سے اٹھایا جائے، کیونکہ یہی میرے ماں باپ ہیں۔ میرے لیے تو عزیز ہمیشہ سے میرے ساتھ رہا ہے، میرا ہمدم، میرا دوست، میرا بھائی، اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ دنیا میں شاید کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا کہ میرے عزیز کا کیا رشتہ ہے میرے ساتھ اس کا۔ عزیز نے لاریب سے کہا تھا کہ مجھے رئیس پر بھروسہ ہے، مجھے عزیز سے اسی جواب کی توقع تھی۔ میں اپنا گاؤں اور اپنا گھر صرف اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ مجھے لاریب سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے دل کو خاموش کروا لیا تھا، اس رشتے کا پاس رکھنا چاہا جو میرے اور اس کے بیچ میں تھا۔ بہت سیدھی سی بات ہو سکتی تھی کہ میں اس کے گھر جاتا، میں اسے دیکھتا، مجھ سے محبت ہوتی اور میں اس سے شادی کر لیتا، لیکن رئیس اسلم کی زندگی میں آج تک کچھ بھی سیدھا نہیں ہوا تھا، تو محبت کیسے سیدھی ہو جاتی؟ ایسا نہیں تھا کہ محبت کے اس شکنجے سے میں نے نکلنے کی کوشش نہ کی، میں جتنا اسے دور بھاگ سکتا تھا بھاگا، لیکن مجھے اس کا دکھ ہوتا کہ احساس ہوتا کہ وہ کن پریشانیوں میں ہے، اور میں اس کے لیے جتنی آسانی کر سکتا تھا اس گاؤں میں نے کی۔ حالانکہ یہ سب اس کے لیے عزیز کو کرنا چاہیے تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ عزیز ایسا کبھی نہ کرتا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں گا، اگر وہ تنگ ہوتی ہے تو ہو، لیکن میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں اندر خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں میری یہ باتیں اسے میری طرف متوجہ نہ کر لے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک مضبوط کردار کی لڑکی تھی، مضبوط کردار کا تو میں بھی خود ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھتا تھا، لیکن قسمت مجھے دھوکہ دے گئی تھی۔ قسمت نے عزیز سے پہلے مجھے آپشن دیا تھا لاریب کو قبول کرنے کا، لیکن میں سدا کا بدقسمت انسان بدقسمت ہی رہا تھا۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کوشش یہی ہے کہ دوبارہ پلٹ کر کبھی نہ ہو۔ مجھے اس رشتے کا باز رکھنا ہے آخری سانس تک جو میرے اور لاریب کے بیچ میں ہے۔ باقی محبت کرنا یا نہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اس سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتا، اس کے بارے میں سوچنے سے نہیں روک سکتا۔ اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اس کی زندگی سے دور چلا جاؤں اور پلٹ کر نہ دیکھوں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا جنہوں نے مجھے اپنے بیٹے سے بڑھ کر پیار دیا، تو نہ ہی میں اس شخص کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں جس نے مجھے اپنے بھائی سے بڑھ کر سمجھا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لیا اور وہاں اس محبت کو دفن کر دیا۔ میں اس روز اس کی قبر پر فاتح پڑھوں گا تاکہ مجھے احساس ہو کہ اس محبت کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ رئیس کے واپس جانے کے بعد لاریب ذہنی سکون میں تھی۔ اس نے صرف رئیس کی باتیں سنی ہی نہیں تھی بلکہ ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے رئیس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، اس کا نمبر بھی اپنے موبائل سے ہٹا دیا تھا، وہ اب چھت پر بھی نہیں جاتی تھی اور اس کے کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس نے شیطان کو ہرانا ہے، اور وہ کافی حد تک کامیابی ہو گئی تھی۔ اسے اب رئیس کا خیال آتا تھا تو وہ ایک دم سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی اسے خیال آئے گا تو وہ درود پاک پڑھے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ جب کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو ایک دم سے عہد کر لو، درود پاک پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرے شیطان دوبارہ آپ سے وہ کام نہیں کروائے گا۔ حدیث پاک ہے کہ جس نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا وہ بھلائی کے راستے سے ہٹ گیا۔ لاریب کو بھی یاد آیا کہ واقعی اس نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا تھا، شیطان اس کا ذہن دوسری طرح باتوں میں لگا لیا تھا۔ اب
جب عزیز گھر آتا تو وہ خوب تیار ہوتی تھی، اس پہ توجہ دیتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی۔ عزیز کو بھی یہ تبدیلی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ پہلے اپنی ساس سے بات نہیں کیا کرتی تھی زیادہ، لیکن اب وہ بہت سارا وقت حلیمہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کے گزارتی تھی، ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ اس طرح سے حلیمہ خاتون کی تنہائی بھی دور ہونے لگی تھی۔ لاریب کو احساس ہوا کہ اس نے حلیمہ خاتون کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اسے ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا۔ اگر یہ اس کا شرعی فرض نہیں تھا لیکن انسانی فرض تو تھا نا۔ شریعت میں عورت پر سسرال کا کام فرض نہیں ہے، لیکن یہ نیک کام کرنے میں برائی بھی تو نہیں ہے۔ اگر انسان میں سخت ہو تو وہ ضرور کرے گا، اور کچھ نہیں تو نیکی سمجھ کے ہی کر لے، اور اس کے اجر کی امید اللہ سے لگائے، نہ کہ انسانوں سے۔ وہ کام کرتی تھی اور امید لگا کے بیٹھی تھی کہ عزیز اس کی تعریف کرے گا، اس کو سراہے گا، حلیمہ خاتون اس کی تعریف کرے گی، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو اس کو مایوسی ہو گئی تھی۔ پر اس نے یہ امید اللہ سے لگا لی تھی۔ اب اس کی زیادہ تر پریشانیاں دور ہوتی جا رہی تھی۔ اکیلے بیٹھنا، تنہائی میں سوچنا بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا حلیمہ خاتون کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتا جا رہا تھا، اور یہ بات اس کے ذہنی سکون کا باعث تھی۔ اب حلیمہ خاتون بھی تلخ باتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ جب دوستی ہو جائے تو تلخی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ آس پاس کے گھروں میں بھی جایا کرتی تھی، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھتی تھی، گاؤں والی عورتوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ اب اس کو اچھا لگتا تھا۔ آج رئیس لاریب کے میکے آیا ہوا تھا دعوت میں۔ بیٹا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اس شہر میں رہ رہے ہو، ورنہ ہم کب تمہیں دعوت پر بلا چکے ہوتے۔ ہمیں تو عزیز نے بتایا، تم نے تو ہمیں پرایا ہی سمجھا، یہاں آتے بھی نہیں ہو۔ ندرت بیگم نے شکایت کی تو وہ کھانا سرو کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجاز تمہارا ہم عمر ہے، تم اسے دوستی کر سکتے ہو۔ لاریب کے والد نے کہا تھا، رئیس تو تم ہمارے گھر کیوں نہیں رہ لیتے، فلیٹ میں کیوں رہ رہے ہو؟ اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، ہم یہاں تم ایک الگ سے کمرہ سیٹ کر دیتے ہیں، تم یہاں رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرائے کے فلیٹ میں رہنے کی۔ مجاز نے اپنائیت سے کہا تھا، اور رئیس نے مسکرا دیا تھا، نہیں، میں وہاں بہت ایزی ہوں، وہ جگہ میرے آفس سے قریب ہے، اس لیے آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ سب کی اپنائیت کا بہت شکریہ، رئیس نے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے کھانا بہت اچھا بنا ہے چاچی، کھانے کی تعریف کرنا نہ بھولا تھا۔ شکریہ بیٹا، مجاز کی دلہن نے بنایا ہے، بہت اچھا کھانا بنایا ہے، ندرت بیگم نے جواب دیا۔ آج رات تو یہاں رہ لو، مجاز نے کہا تھا۔ نہیں، میں بس آ گیا ہوں، یہ کافی ہے، رات نہیں رک سکتا، عادت نہیں ہے، رئیس نے جواب دیا تھا۔ تم بھی بالکل عزیز کی طرح ہو۔ اس دن جب وہ حلیمہ کو یہاں لایا تھا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، تو وہ بھی رات ہمارے گھر نہیں رہا تھا۔ ندرت بیگم نے کہا تھا، رات نہیں رہا مطلب؟ پھر کہاں تھا وہ اس رات؟ رئیس نے پوچھا تھا۔ وہ تو شام کو ہی یہاں سے چلا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کا کوئی دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اسے وہاں رات اپنے دوست کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر ساری رات وہاں رہا، دوپہر کو واپس آیا اگلے دن، ندرت بیگم نے آرام سے بتا رہی تھی۔ رشید تھوڑی دیر پہلے کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ندرت بیگم کی بات سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس رات کا منظر گھوم گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس شہر میں کوئی بھی عزیز کا دوست نہیں تھا۔ رئیس اسلم کو یہ بات سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا کہ اس رات عزیز کہاں تھا۔ شام ہونے والی تھی، لاریب کو بوریت محسوس ہوئی تھی۔ میں نازو کے گھر جا رہی ہوں، دیر سے واپس آؤں گی، بہت ساری باتیں کریں گے آج ہم، کھانا نوری بنا دے گی۔ لاریب نے عزیز کے سامنے اعلان کیا اور چل پڑی تھی۔ عزیز نے موبائل سے نظر ہٹا کے ایک پل کے لیے اس کو دیکھا، پھر سے موبائل میں مگن ہو گیا۔ لاریب نازو کے گھر گئی مگر وہ گھر پر نہیں تھی۔ مایوس ہو کے واپس آ گئی۔ کھانا تو نوری بنا رہی ہے، کیوں نہ چھت پر تھوڑی دیر چہل قدمی کر لوں، اس نے دل میں سوچا۔ چھت کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ شام کے اندھیرے پھیلنے لگے تھے، دور تک پھیلے ہوئے کھیت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لاریب ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی تھی، ڈوبتے سورج کا نظارہ دیکھنے لگی، یہاں تک کہ سورج ڈوب چکا تھا۔ عزیز اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے ایک دم سے دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا تو سامنے رئیس کھڑا تھا۔ ارے رئیس، تم کب آئے، بتایا ہی نہیں کہ آ رہے ہو، آج ویکنڈ تھا؟ ویکنڈ تو نہیں ہے، عزیز نے اسے دیکھ کر کہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے نوٹ کیا کہ رئیس کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ لاریب کہاں ہے؟ رئیس نے سلام دعا کے بغیر ہی سیدھا لاریب کا پوچھا تھا۔ عزیز کو حیرت ہوئی، وہ نازو کے گھر گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ دیر سے آئے گی۔ عزیز سے لیٹا ہوا تھا، اب اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ چھت پر آ، مجھے کام ہے، رئیس کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ عزیز بھی اس کے پیچھے ہو گیا، دونوں سیڑھی پر چڑھ کر چھت پر آ گئے تھے۔ گھڑی انسان، شرم نہیں تو جیسی حرکت کرتے ہوئے رئیس نے اس کے کندھے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا تھا۔ عزیز اس پل کو اس کی پیچھے کی طرف ہوا تھا، اس نے چہرہ موڑ کر کندھے کو دیکھا اور پھر سوالی نظر سے رئیس کو دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ عزیز نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اور کس لہجے میں بات کروں تجھ سے، اپنی بیوی کو آزماتا ہے، شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ جانتے ہو کتنی پریشان رہی ہو بیچاری تیری اس حرکت کی وجہ سے، کتنا برا وقت دیکھا اس نے۔ رئیس غصے سے بولے جا رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کون سی حرکت کی بات کر رہے ہو؟ عزیز جان گیا تھا، لیکن پھر بھی پوچھا۔ آدھی رات کو اپنی ہی بیوی کو غیر مرد بن کر ڈراتے ہو، اسے آزماتے ہو، افسوس ہے مجھے تم پر۔ رئیس بولے جا رہا تھا کہ پیچھے سے لاریب کی آواز آئی، وہ جو وہاں پہلے ہی موجود تھی سب سن چکی تھی۔ عزیز دکھ سے بھری بوجھل آواز میں وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ دونوں نے چہرہ موڑ کر پیچھے کھڑی لاریب کو دیکھا تھا۔ عزیز کیا وہ آپ تھے؟ بتائیں، جواب دے، کیا کہہ رہا ہے رئیس؟ کہتے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لاریب اس کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ عزیز کسی بے جان عورت کی طرح کھڑا ہل رہا تھا۔ لاریب کے جھنجھوڑنے پر اس کی خاموشی لاریب کو مار رہی تھی۔ رئیس نہیں چاہتا تھا کہ لاریب یہ سن لے، لیکن شاید اس کی قسمت میں سننا لکھا ہوا تھا۔ لاریب کو لگا اس میں کھڑا ہونے کی سخت نہیں ہے۔ وہ چارپائی کا سہارا لے کر بیٹھ گئی تھی ایک کونے میں۔
یہ کیا بولے گا، اس کے پاس بولنے کا کچھ نہیں بچا ہی نہیں ہے۔ ایک پل کو تو سوچا ہوتا کہ اگر اس رات لڑے مجھے آ کر بتا دیتی تو میں تجھے پہچانے بغیر ایک پل سوچے بنا تجھے گولی مار سکتا تھا تو میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا، باقی پیچھے کیا رہ جاتا میرے لیے میرا اپنا بھائی جیسا دوست میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ میں اتنا عرصہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ میری موجودگی میں کون ہو سکتا ہے وہ شخص جو میرے گھر کی دیوار پہ لانگ کر آ گیا۔ گاؤں میں کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میری موجودگی میں حرکت کرے، اور میرے حساب سے تو اس وقت گاؤں میں تھا ہی نہیں۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی کچھ اور ہے اور میں تجھے مار دیتا عزیز، میں تجھے مار دیتا، کیسے زندہ رہتا پھر میں تیرے بغیر۔ رئیس غصے اور دکھ سے کہتا جا رہا تھا اور وہ روتا بھی جا رہا تھا۔ عزیز بولے نہ کہیں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ تو شہر گئے تھے نا اس رات لڑے پر پھر سے بے یقینی سے کہہ رہی تھی، اسے جیسے اندھا اعتماد تھا عزیز پر، وہ دل سے چاہتی تھی کہ آج عزیز سچا ثابت ہو اور رئیس جھوٹا۔ مجھے معاف کر دو لاریب، عزیز نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا تو لاریب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ نے ایسا کیوں کیا، مجھے آزمانے کے لیے یا مجھے ڈرانے کے لیے؟ کیا سوچا آپ نے کہ میں اس انسان کی محبت قبول کر لوں گی جو اس رات آیا؟ کہ اتنی بے اعتبار ہوں میں، اتنی عارضہ ہے میری ذات آپ کے لیے؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے جن کے جواب وہ عزیز سے چاہتی تھی۔ معاف کر دوں کیسے معاف کر دوں؟ نہیں ہے میرے پاس کوئی معافی آپ کے لیے عزیز۔ جب انسان رشتوں کو آزماتا ہے نا تو انسان امتحان تو پاس کر لیتا ہے لیکن رشتہ ہار جاتا ہے۔ لاریب کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں نیچے اتر گئی تھی۔ تو ہمیشہ کہتا تھا نا کہ تو لاریب کے لائق نہیں ہے، آج میں کہتا ہوں عزیز کہ تو واقعی لاریب کے لائق نہیں تھا۔ رئیس نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے سینے پر دستک کے انداز میں مارتے ہوئے کہا تھا، مر گیا آج تو میرے لیے اور میں تیرے لیے۔ رئیس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عزیز اب اندھیرے میں وہاں تنہا کھڑا تھا۔ اعتراف، ہاں میں اس سے کم دن میں مبتلا تھا، ہاں واقعی مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ صرف یہی نہیں، حل پر مجھے یہ لگا رہتا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑ کر مجھ سے بہتر کسی انسان کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس کی ہر بات سے مجھے یہی محسوس ہوتا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اسی دن میں نے سوچا تھا یہ لڑکی کیسے میرے ساتھ رہے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تک اس لڑکی کو کسی سے محبت نہ ہوئی ہو یا کسی کو اس لڑکی سے محبت نہ ہوئی ہو؟ اتنی حسین، اتنی خوبصورت لڑکی کیسے کسی کی نظروں سے بچ سکتی ہے؟ آج کے دور میں جہاں بے حیائی عام ہو چکی تھی، موبائل فون عام تھے، اس دور میں بھلا اتنی خوبصورت لڑکی کیسے ان چیزوں سے بچ سکتی ہے یا اب تک کیسے بچی ہوگی؟ شادی سے پہلے ہی مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، اس کے مقابلے میں کم صورت ہوں، اس کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا ہوں۔ شادی کے بعد جب بار بار وہ میرے پاس آ کے بات کرنے کی کوشش کرتی تو مجھے بس یہ رشتہ نبھانے والی زبردستی کی شادی لگی تھی۔ مجھے لگا ضرور اس کی ماں نے اس سے کہا ہوگا کہ شوہر کے ساتھ ہر حال میں نباہ کرو، اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آیا 2-3 دن میں اس لڑکی کو کیسے اس شخص سے محبت ہو سکتی ہے جس شخص کو کچھ دن پہلے وہ اپنے لائق نہیں سمجھ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ صرف یہ شادی بچانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ مجھے بار بار اس کا موبائل چیک کرتا تھا کہ کہیں کسی لڑکے کا اس کے کسی محبوب کا پیغام تو نہیں، مگر مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے سونے کے بعد میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ نیند سے بیدار ہو کر باہر چلی جاتی تھی موبائل اٹھا کے۔ اس وقت میرے دل میں شک پیدا ہو جاتا تھا کہ ضرور کسی سے اپنے محبوب سے فون پر باتیں کرنے کے لیے آدھی رات کو باہر جاتی ہے۔ میں نے کئی بار اس کا تعاقب کیا، وہ بس باہر برآمدے میں بیٹھی رہتی تھی، موبائل اس کے سامنے پڑا رہتا تھا مگر وہ اسے استعمال نہیں کرتی تھی۔ وہ جب تک بیٹھی رہتی تھی میں اس کو دیکھتا رہتا اور اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا رہتا۔ پھر مجھے لگا کہ وہ شاید ایسے ہی باہر جاتی ہے۔ پھر رئیس واپس آ گیا اپنی پڑھائی مکمل کر کے، اس نے مجھ سے رئیس کی شکایت کی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت پھر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کہیں وہ رئیس میں دلچسپی تو نہیں رکھتی۔ وہ بار بار مجھ سے رئیس کی شکایت کرتی ہے، پتہ نہیں کیوں؟ مجھے لگتا تھا وہ بہانے سے اس کا ذکر کرتی ہے۔ رئیس ہر طرح سے اس کے لائق تھا، تعلیم میں، شکل صورت میں مجھے لگا تھا کہ شاید رئیس میں دلچسپی ہے۔ پھر ایک دن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اسے آزمانے کا ارادہ کیا، اپنے ذہن میں ساری پلاننگ ترتیب دی۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن شیطان نے مجھے بھٹکا دیا تھا۔ اف، یہ شیطان بھی ہم سے کیا کچھ کرواتا ہے اور ہم بہت آرام سے اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اس کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ میں اس رات نقاب پہن کر اس کے پاس گیا تھا، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس رات میں نے اس کے موبائل پر رئیس کا پیغام دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا اس نے اس بات کا ذکر رئیس سے کیا ہے۔ میں اس وقت واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے رئیس کو بھی دیکھا تھا، وہ بھی پریشان لگ رہا تھا ان دنوں۔ اگلے ہی دن رئیس ایک نئی رائفل لے کر آ گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اپنے گھر گھسنے والے کو مارنا چاہتا ہے۔ میں ڈر بھی گیا تھا کہ کہیں وہ شک کی بنیاد پر کسی کو مار نہ دے۔ مجھے رئیس کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس دوران مجھے لاریب سے شکایت تھی کہ اس نے مجھے اس بار رات والا واقعہ نہیں بتایا، سلن سے بتانا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے مجھے شہر جانے سے روکا تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میرے جانے سے خوش نہیں ہے، ورنہ کوئی بری عورت ہوتی تو چاہتی کہ اس کا شوہر جائے اور اسے آزادی ملے۔ اس کے بعد میں خوش ہو گیا تھا، اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، مگر وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم رہتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا اس رات کی وجہ سے پریشان ہے۔ پھر ایک دن اچانک رئیس آ گیا۔ رئیس کے جانے کے بعد وہ خوش رہنے لگی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رئیس نے اس کو کوئی سمجھایا ہوگا، پھر سب کچھ صحیح ہو گیا۔
گیا۔ مجھے لگا میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میرا حق ہے کہ وہ جو لڑکی میرے نکاح میں ہے اسے آزمانے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں شاید میرا آزمانے کا طریقہ غلط تھا، مجھے رئیس پر شک نہیں تھا کیونکہ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ میں لاریب کو نہیں جانتا تھا، اس کی ہر بات مجھے اس بات کا احساس دلاتی تھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ بار بار شہر جانے کی بات، نوکری کی بات ذکر کرنا، مجھے اس کے سامنے انڈائریکٹلی بات میری کم تعلیم یافتہ ہونے کا اپنا آپ چھوٹا لگتا تھا۔ میں نے کیا غلط کیا جو اسے آزمایا؟ کیا بیویاں نہیں آزماتی اپنے شوہروں کو؟ کیا وہ ان پر شک نہیں کرتی؟ یار پچھلے ایک ہفتے سے صدمے میں تھی اس نے عزیز سے بول چال بند کر لی تھی، اس کا دل نہیں کر رہا تھا عزیز سے بات کرنے کو۔ عزیز آتا وہ کمرے سے باہر چلی جاتی، اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی، رئیس بھی واپس چلا گیا تھا۔ عزیز بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے عزیز آ گیا تھا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی تھی اور اپنے پاؤں پیچھے کر لیے تھے، ہاتھ جوڑے اس کے پاؤں میں پڑا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو لاڑے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں کیا کروں؟ میں تم سے محبت اتنی کرتا ہوں، میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیا کہ میں تمہیں آزماؤں۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، شاید اس سے میری اور تمہارے بیچ کی محبت برداشت نہیں ہوئی تو اس نے دور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یقین کرو میں اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ ہوں اور میں گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتا، نہ ہی اپنی غلطی سدھار سکتا۔ بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تم سے معافی مانگوں، مجھے یقین ہے تم مجھے معاف کر دو گی کیونکہ تم بہت اچھی ہو اور میں بہت برا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے اس غلطی کے ظالم سے پہلے کے طور پر میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میں یہ سب اپنے بچے کے لیے نہیں کروں گا، ابھی میں یہ سب صرف اور صرف تمہاری خوشی اور تمہاری آسانی کے لیے کروں گا۔ صحیح کہا تھا اس نے کہا تھا مجھے اپنے بچے کی بھی تو فکر ہے، لیکن لاریب تو کسی کی بچی ہے، میں نے یہ سب کرنے سے پہلے اس کا انجام نہیں سوچا تھا۔ میں بہک گیا تھا، رئیس واقعی صحیح کہتا ہے، وہ رات مجھے چور سمجھ کر مار بھی سکتا تھا، اس کے ہاتھوں میرا ہی قتل ہو جاتا۔ میرا رب اسے واقعی بہت بڑی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ یقین کرو میں اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پا رہا، میں کل تک خود کو صحیح سمجھتا تھا لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں غلط تھا۔ عزیز اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ عزیز اگر میں اس آزمائش میں فیل ہو جاتی، اگر آپ کے معیار پر پوری نہ اترتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ مجھے گھر سے نکال دیتے اور رشتہ ختم کر لیتے، سارے زمانے کو یہ بتاتے کہ شہر کی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، پڑھی لکھی لڑکی اچھی نہیں ہوتی، سب کو بتاتے کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے سر پر تھوپ دیا تھا، آپ سارے زمانے کے سامنے پورے دھڑلے سے مجھے بدنام کرتے، اپنی کامیابی پر خوش ہوتے اور پھر گاؤں کی کسی لڑکے سے شادی کر لیتے۔ وہ لڑکی بری بھی ہوتی تو آپ اس کو نہیں آزماتے کیونکہ وہ آپ کے ذہن کے مطابق ہوتی، وہ گاؤں کی ہوتی اس لیے آپ کو اس پر بھروسہ ہوتا، میں شہر کی تھی اس لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ گاؤں کی کسی لڑکی کو آپ کبھی بھی نہیں آزماتے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے وہ رات کس طرح سے تکلیف میں جا کر بیٹھ کر گزاری تھی۔ اس رات کی اذیت ابھی بھی میرے اندر سے نہیں جا رہی اور جسمانی تکلیف نہیں جا رہی جو میں نے بیٹھ کر صبح فرش پر بیٹھ کر گزاری تھی، اور ذہنی اذیت نہیں جا رہی جس نے مجھے اتنے عرصے سے خوفزدہ کر رکھا تھا۔ جب مرد سے غلطی ہوتی ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے اور عورت سے آسانی سے معاف بھی کر دیتی ہے، اور زمانہ کچھ نہیں کہتا، یہی کہتا ہے کہ اسے معاف کر دینا چاہیے شوہر کو، اب وہ شرمندہ ہے، لیکن جب عورت سے غلطی ہوتی ہے نا تو شوہر اسے معاف نہیں کرتا اور نہ ہی زمانہ۔ ایک دم سے زمانہ بول پڑتا ہے کہ شادی شدہ عورت ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہی شادی شدہ مرد چاہے چار چار بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی باہر چکر چلاتا پھرے اور کوئی کچھ نہیں بولتا۔ میں تنگ آ گئی ہوں زمانے کے اس مرد اور عورت کے فرق میں آپ کو معاف کر تو رہی ہوں کیونکہ آپ کو معاف کرنا میری مجبوری ہے، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کے ہی ساتھ زندگی گزارنی ہے، کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا ہے لاریب کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ رئیس شام کو اپنے آفس سے لوٹ کر تھکا ہوا آیا تھا، وہ سونا چاہتا تھا، اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی کہ ڈور بیل بجی تھی، وہ آیا، دروازہ کھلا، سامنے عزیز کھڑا تھا۔ رئیس نے بنا کچھ پوچھے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن عزیز دروازے کو دھکیل کر اندر آ گیا تھا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ عزیز نے پوچھا، سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر اور تیری دوستی پر، بہتر ہوگا یہاں سے نکل جا اس سے پہلے کہ میں دھکا دے کر تجھے باہر نکالتا، فلیٹ میں تماشا بنے گا۔ رئیس بیٹھا نہیں تھا، وہاں کھڑا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے، عزیز نے پورے یقین سے کہا تھا، تو ابھی تک شرمندہ نہیں ہے، شرح نام کی کوئی چیز نہیں ہے تیرے اندر، تجھے احساس ہی نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، اس نے غصے سے کہا، اس کی آواز دھیمی تھی مگر غصہ تھا۔ میں نے لاریب سے معافی مانگ لی ہے، اب دل سے معافی مانگنے آیا ہوں تجھ سے، عزیز نے مطمئن سا ہو کر کہا تھا۔ معاف کر دیا نا لاریب نے؟ رئیس نے حیرت سے پوچھا تھا، نہیں ابھی تک کیا تو نہیں ہے لیکن کر دے گی معاف، کتنی دیر نہ رہ گیا
پھر مجھ سے میں نے سوچا کہ اس کے لیے شہر میں گھر خرید لوں، تھوڑی سی زمین بیچی ہے، پیسے بھی لے کر آیا ہوں ساتھ، وہ خوش ہو جائے گی اور خود ہی صحیح ہو جائے گی۔ عزیز نے کہا ہاں، تو رئیس کے چہرے پر تب مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے وہ ان چیزوں سے خوش ہو جائے گی اور تجھے معاف کر دے گی؟ افسوس کی بات ہے عزیز، سے تو ابھی بھی عورت ذات کو سمجھ نہیں پایا۔ تجھے لگتا ہے کہ عورت ذات چیزوں سے خوش ہو جاتی ہے؟ تم اسے شہر میں لے آؤ گے، اس کو گھر لے کر دو گے، وہ بھول جائے گی کہ تم اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم ابھی بھی اسے نہیں سمجھ پائے۔ ابھی بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ لالچی ہے اور تمہارے گھر اور شہر کے لالچ میں آ کر سب بھول جائے گی۔ تم آج بھی اس کی قیمت لگا رہے ہو۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر، رئیس نے افسوس سے کہا اور بیٹھ گیا تھا صوفے پر۔ ہاں تو یہی تو وہ چاہتی ہے کہ وہ شہر میں رہے، میں اس کے ساتھ رہوں اور اس کو شہر میں گھر ملے، اس کو عائشہ ملے، عزیز نے کہا تھا۔ تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ اس عائشہ کے ساتھ رہے۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شہر میں گھر ہو، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو، اس خواہش میں آخر کون سی ایسی برائی ہے جو تم ہمیشہ اس کی خواہش کو بیچ میں ہی لے آتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ کتنے عرصے سے وہ چپ چاپ گاؤں میں رہی ہے، وہاں کا کام کرتی رہی ہے۔ جب اس کا بچہ ضائع ہو گیا تو کتنی مشکل وقت میں اس نے تمہاری ضرورت تھی، مگر تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس پر الزام لگایا اولاد کے قتل کرنے کا۔ کتنے دکھ کی بات ہے عزیز، ایسے حالات میں ہر عورت اپنے شوہر کا ساتھ چاہتی ہے۔ وہ پہلے سے اتنی دکھی تھی اور تم نے اسے مزید دکھی دیا تھا۔ اگر ڈاکٹر 2 سال کا نہیں کہتے تو شاید وہ خوش ہو جاتی اور جلد ہی سے اولاد مل جاتی، لیکن 2 سال کے انتظار نے اسے مزید ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ اس بیچاری نے زندگی کے ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیا اور قربانیاں دی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ تم نے کسی بھی معاملے میں اس کا نہ تو ساتھ دیا، نہ ہی اس کے لیے کوئی قربانی دی۔ اس نے تمہارے لیے شہر کی قربانی دی، مگر تم اس کے لیے گاؤں کی قربانی نہیں دینے کو تیار تھے۔ اولاد کی تکلیف بھی اس نے سہی، جسمانی اور ذہنی۔ ایسے وقت میں بھی تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، رئیس نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ تو اب کہہ تو رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں، سے معافی مانگ لی ہے اور تم سے بھی معافی مانگ رہا ہوں۔ عزیز نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اسے کل کو شہر میں لے آؤ گے اور پھر تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہیں شہر میں تو اس کا کسی کے ساتھ چکر نہیں چلا، پھر تم اسے آزمانے کے لیے آؤ گے؟ کوئی گارنٹی دے سکتے ہو تم اس بات کی؟ اگلی دفعہ تم ایسی کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کرو گے، رئیس نے کہا تو عزیز مزید شرمندہ ہوا تھا۔ نہیں، میں پہلی دفعہ سب کچھ نہیں کروں گا، عزیز نے پورے یقین سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اگلی بار تم نے اسے آزمانے کی کوشش کی عزیز سکندر تو میں اسے کہوں گا کہ تمہیں چھوڑ دے اور کسی اور شخص سے شادی کر لے جو اس کے لائق ہو۔ اگلی بار میں اسے تمہیں معاف کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، تم جا سکتے ہو۔ رئیس اٹھا اور دروازہ کھول کر اسے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مطلب کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ رئیس نے پوچھا تھا۔ تم گھر لے لو شہر میں اچھا سا، اور یہ اچھا سا کوئی کاروبار شروع کرو، لاریب کو اور چچا چاچی کو یہاں لے آؤ۔ تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے، رئیس نے کہا تو عزیز اس کی شکل دیکھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنے کے بعد میں دوبارہ آؤں گا تمہارے پاس، عزیز نے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ میرے پاس آنے کی زحمت مت کرنا، رئیس نے کہا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ وہ واپس آیا لاریب کو خوشخبری سنانے کے لیے، مگر لاریب کا موڈ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ چلو اب سامان باندھو، ہم شہر جا رہے ہیں۔ وہ آیا، اس نے لاریب سے کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، لاریب نے منہ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ عزیز نے پوچھا تھا۔ میرا دل گاؤں میں لگ گیا ہے، میں اب یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، لاریب نے کہا۔ تو تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ عزیز نے دکھ سے کہا تھا۔ ایک شرط پر معاف کروں گی۔ کون سی شرط؟ میں گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک اسکول کھولنا چاہتی ہوں۔ گاؤں کے لڑکے تو اسکول میں جا کر پڑھتے ہیں، لیکن کوئی اپنی لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کو تیار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہاں استاد مرد ہیں۔ میں ان کو پڑھاؤں گی اور اپنے ساتھ کچھ اور لیڈیز ٹیچر کو بھی لے کر آؤں گی تاکہ کسی کو اپنی بیٹیاں بیچنے میں مسئلہ نہ ہو۔ میں گاؤں کی عورتوں کو بھی پڑھاؤں گی تاکہ وہ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں، اور جو بھی خرچہ آپ شہر میں گھر لینے کے لیے کر رہے ہیں وہ مت کریں، وہ میرے اسکول پر خرچ کریں۔ شہر میں گھر لینا مجھے خود غرضی لگ رہا ہے، میں خود وہاں جا کر مزے سے آرام سے رہوں اور یہاں کی لڑکیاں بیچاریاں ایسی بنا پڑھائی کے بیٹھی رہیں۔ مجھے برداشت نہیں ہو رہا جو والدین اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہیں، میں ان کو بھی راضی کروں گی۔ ان لوگوں کے بیچ رہ کر ان سے بات کر کے مجھے احساس ہوگا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گے تو میں دل سے آپ کو معاف کر دوں گی۔ آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو شہر نہیں جانا پڑے گا، اور میں بھی خوش ہو جاؤں گی اب مجھے نہیں جانا۔ میں اب اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا چاہتی ہوں، مجھے اس کام کے لیے پوری آزادی چاہیے، لاریب نے کہا تو عزیز حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ بس اتنی سی بات؟ عزیز نے مسکرا کر کہا۔ مطلب آپ میرا ساتھ دیں گے؟ لاریب نے پوچھا۔ ہاں بالکل دوں گا، عزیز نے جواب دیا تو وہ خوش ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ لاریب کے آنسوں کی نمی عزیز اپنے قمیص پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ڈیٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے اسکول کا کام چل رہا تھا۔ چلو تم خوش ہو جاؤ، تمہیں گاؤں کی قربانی نہیں دینی پڑی، اس نے کہا تھا۔ ہاں شکر ہے، اب میں واقعی خوش ہوں، ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ لاریب نے بھی معاف کر دیا، تم بھی صحیح ہو گئے ہو، لیکن ایک سرپرائز ابھی بھی باقی ہے لاریب کے لیے۔ میں نے شہر میں چھوٹا سا گھر لے لیا ہے، میں اسے اگلے مہینے وہاں لے کر جاؤں گا۔ جہاں تک اسکول کی بات ہے تو اس نے لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر لیا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو عوام کی خدمت کی خاطر بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں بنا کسی معاوضے کے۔
اور وہ آتی جاتی رہے گی، اسکول کی دیکھ بھال کرے گی، عزیز نے بتایا۔ چلو شکر، اب کل آ گئی ہے تمہیں، رئیس نے مطمئن ہو کر کہا۔ کچھ سال بعد، عزیز پلیز چھوٹو کو دیکھے کب سے رو رہا ہے اور کتنے کام کروں میں، کچن کا کام نہ الگ ہے میرے لیے، گھر کا کام الگ، آپ کے کام اور پھر چھوٹو کے ایک کام، اور مجھے اگلے ہفتے گاؤں میں بھی جانا ہے، اسکول کا چکر بھی لگانا ہے، کیا کچھ سنبھالوں میں آخر؟ لاریب نے کچن سے آواز لگائی تھی، کیا سنبھالو گے تم میرے دل کو خود سے آنچل سنبھلتا نہیں۔ اس کا جواب دینے کی بجائے عزیز چھوٹو کا اٹھاتے ہوئے کچن تک آیا تھا اور گانا گانے لگا۔ اب میں اچھا لگتا ہوں عورتوں کی طرح بچہ سنبھالتے ہوئے، عزیز نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا تھا پڑھائی چھوڑنے کو، ورنہ آج آپ ہی آفس جاتے، آپ آفس نہیں جاتے ہیں تو بچہ سنبھالے، لاریب برتن دھوتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ ویسے رئیس بتا رہا تھا کہ آفس کے کام سے زیادہ آسان بچہ سنبھالنا ہے، وہ کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آسان کام ملا ہے، عزیز نے کہا تھا۔ اچھا اس کی کال آئی تھی کیا؟ لاریب نے پوچھا۔ ہاں ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا لندن میں بہت سردی ہے، اسے گاؤں بہت یاد آتا ہے، عزیز نے بتایا۔ تو اسے ضرورت کیا تھی ملک سے باہر جانے کی، بندہ اپنے ملک میں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسے کہ میں کر رہی ہوں۔ لاریب اب برتنوں کو کپڑے سے خشک کر رہی تھی۔ کمپنی والوں نے بھیجا ہے، اسے خوش شوق سے نہیں جانا تھا، عزیز چھوٹوں کو چپ کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں لگے ہوئے تھے، لاریب جانتی تھی کہ اسے کمپنی والوں نے نہیں بھیجا، وہ خود جان بوجھ کر ملک چھوڑ کر گیا ہے۔ آخری پیغام جو جاتے وقت رئیس نے لاریب کے موبائل پر بھیجا تھا، ان ساحرہ آنکھوں سے دور جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، واپس تب آؤں گا جب ان میں جوڑیاں پڑ چکی ہوں گی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول کا نام ہے شکنجہ، اس کے رائٹر ہیں وردہ زہیب۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو یہ اسٹوری؟ مجھے تو اچھی لگی، اچھی تھی، مطلب اچھی تھی۔ کافی سبق بھی تھا اس اسٹوری میں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے ہیروئن ہے وہ رئیس کو ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس نے اپنے پیار کی قربانی دی اور عزیز بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھی تھی اسٹوری، آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اور اچھا سا رسپانس بھی دیجیے گا، تب تک کہ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔